اچھا جی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج کل پنجاب میں پرائیویٹائزیشن آف ایجوکیشن یا تعلیم کی نجکاری پر کافی بحث ہو رہی ہے۔ ہم اسے سمجھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹائزیشن ہے، آؤٹ سورسنگ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے۔ اچھا تعارف کرا دوں؟ چلیں، وہ نیا نہیں ہے نا آج تھوڑا۔ چلیں جی، میرا نام امجد نذیر ہے جی۔ میں انتھروپولوجی کا طالب علم ہوں اور انسانی حقوق کا کارکن ہوں، اور تھوڑا بہت تعلیم پر بھی ہم کام کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج کل ہم میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ گزشتہ کوئی 1.5-2 سال سے تعلیم اور تعلیم کی نجکاری پر کافی بحث مباحثہ چل رہا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ یہ نجکاری ہے، یہ آؤٹ سورسنگ ہے، یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، یہ شرح تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے ہے، یا اس سے جڑے ہوئے جتنے مسائل ہیں وہ کیا ہیں، اور مجموعی طور پر موجودہ حکومت یا کسی حد تک سابقہ حکومت، ماضی قریب کی حکومتیں تعلیم کو کس طرح لیتی اور سمجھتی رہی ہیں، اور اب مستقبل قریب میں اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ تو ہم یہ دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم کے حوالے سے طرح طرح کے تجربات ہوئے ہیں اور طرح طرح کے طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں، لیکن مجموعی طور پر اگر ہم اپنی شرح تعلیم، تعلیم کے بجٹ کی اگر بات کریں اور تعلیم میں ترقی کی بات کریں تو کوئی خاطر خواہ نتائج ہمیں حاصل نہیں ہوئے۔ ہم کم و بیش وہیں کے وہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ مزید ہم بحث کو کھولیں، میں کچھ صورتحال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہماری مجموعی طور پر ملکی صورتحال تعلیم میں کیا ہے، اور بالخصوص پنجاب میں۔ پنجاب کا انتخاب یا پنجاب کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ جو پرائیویٹائزیشن کا فینومینا ہے یہ زیادہ تر پنجاب میں ہے۔ ویسے تو خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان میں بھی کسی حد تک اس طرح کی ایفرٹس ہوئی ہیں، لیکن پنجاب میں کیونکہ یہ سلسلہ زور و شور سے جاری ہے، اور 2024 میں اور 25 میں ہزاروں کی تعداد میں اسکولوں کو آؤٹ سورس کیا گیا ہے یا پرائیویٹائز کیا گیا ہے، تو اس لیے پنجاب اور مجموعی طور پر جو ملک کی صورتحال ہے اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اب پرائیویٹائزیشن کا جو پیٹرن ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ بھی ذکر کرنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان میں کئی طرح کی موڈیلٹیز یا طریقہ کار وضع کیے گئے ہیں، اور ہر بار یہ کہا گیا کہ اس سے تعلیم کی شرح بہتر ہوگی، اس سے بچیوں کی تعلیم میں اضافہ ہوگا، اس سے جو دور دراز رہنے والے لوگ ہیں، کچی آبادیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہاتوں میں رہنے والے لوگ ہیں، یا ایسی جگہوں پر جہاں اسکول کی رسائی نہیں ہے، اساتذہ نہیں ہے، اسکول موجود نہیں ہے، وہاں پر تعلیم کی شرح اور کوالٹی دونوں میں اضافہ ہوگا۔ اس میں ہم میں سے کافی سینئر لوگ ہیں، ان کو یاد ہوگا نئی روشنی اسکول، مکتب مسجد اسکول، اور نان فارمل اسکولز، انفارمل اسکولز، NCHD کے اسکول، کئی طرح کے اسکول بنائے گئے ہیں اور کئی طرح کے تجربات کیے گئے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ جو نیا تجربہ کیا جا رہا ہے یہ بھی انہی میں سے ایک تجربہ ہے۔ جو نیا تجربہ ہے اس میں دو شروع کیے ہیں۔ ایک ادارہ جسے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کہتے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اس وقت کوئی 33 سال ہو چکے ہیں۔ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد کوئی 1991 میں رکھی گئی تھی۔ 2004 میں اس پر قانون سازی کی گئی، اور اس وقت جو ایکٹ نافذ ہے وہ 2004 کا ایکٹ نافذ ہے۔ 2016 وہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیے گئے، اور پھر 2018 میں کچھ اسکول دیے گئے، اور اب 2024 اور 25 میں کوئی 3,500 اسکول پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیے گئے ہیں، اور مجموعی طور پر 2025 جس سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس سال کے آخر تک کوئی 25,000 مزید اسکول حکومت کا ارادہ ہے کہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو دیے جائیں۔ کوئی 52,400 کے قریب مجموعی طور پر اسکول ہیں۔ اگر یہ 25,000 اسکول ان کو دے دیا گئے تو حکومت کے پاس کوئی 27,000 ساڑھے 27,000 اسکول پنجاب میں
باقی رہیں گے۔ جو دوسرا ایک انیشیٹو ہے اسے پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ کہتے ہیں، اور ایک اتھارٹی وضع کی گئی ہے جسے پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی۔ اس اتھارٹی کے تحت بھی اسکولوں کو پرائیویٹائز یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی گئی ہے۔ ان میں دونوں کے درمیان حد تک باریک ہے، لیکن دونوں کے درمیان ایک طرح سے اوور لیپنگ بھی موجود ہے۔ جو پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کو اسکول دیے گئے ہیں ایکٹ کے مطابق یا ڈسکرپشنز کے مطابق، یا پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اپنے اعداد و شمار، یا پنجاب ایجوکیشن جو پیف کے سکولز ہیں وہ ایک طرح سے ہم اسے محدود پیمانے پر پرائیویٹائز سکول ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ وہ ایسے سکول ہیں کسی فرد کو دیے گئے ہیں، دو یا دو سے زیادہ دوست بھی ہو سکتے ہیں یا کولیگز بھی ہو سکتے ہیں، ان کو دیے گئے ہیں۔ اور اگر کسی کچی آبادی میں، دیہات میں، دور دراز کے کسی علاقے میں کوئی خاتون، کوئی مرد بی اے بی ایس سی یا ایم اے ایم ایس سی اگر وہ اسکول کھولنا چاہتے ہیں تو ان کو دیے گئے ہیں، تو محدود پیمانے پر ان کو پرائیویٹائز اسکول کہا جا سکتا ہے۔ جو پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی پیما جسے کہتے ہیں، پیما کے تحت جو اسکول پرائیویٹ مناسب ہوگا حکومت پنجاب کے مطابق، وہ گورنمنٹ کے اپنے اسکول ہیں، یعنی وہ سرکاری اسکول ہیں، اور وہ سرکاری اسکولوں میں بلڈنگ سرکار کی ہے، اس میں انفراسٹرکچر سرکار کا ہے، اس میں اساتذہ بھی ایک طرح سے سرکار کے ہیں، لیکن اس کو اس طرح کیا گیا کا کلیم یا دعویٰ یہ ہے اساتذہ اور 100 طلباء ہیں، انہوں نے اس اسکولز ہیں یا وہاں پر گھوسٹ انرولمنٹ ہے، تو ان اسکولوں کو ہم نے کسی پرائیویٹ پارٹی کو دیا ہے۔ وہ پرائیویٹ پارٹی کوئی این جی او بھی ہو سکتی ہے، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو سکتا ہے، کوئی ریٹائرڈ ٹیچر اپنا ایک گروپ بنا سکتے ہیں، کوئی نوجوان ایم اے ایم ایس سی جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے، وہ مل کر بھی اس اسکول کو لے سکتے ہیں، تو ان کو آپ ایک طرح سے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس بحث کو مزید کھولیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ فینومینا ہے کیا یہ ملک اور قوم کے لیے اور خاص طور پر بچیوں کے لیے شرح تعلیم اور تعلیم کی کوالٹی کے لیے کوئی بہتر اقدام ہے یا نہیں ہے، ہم ذرا لینڈسکیپ دیکھنا چاہیں گے کہ پاکستان میں اس وقت تعلیم کی شرح اور مجموعی طور پر صورتحال کیا ہے۔ کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ بہت ہی دلچسپ ہیں، اور یہ جتنے اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس میں وہ سارے کے سارے پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے اپنے اعداد و شمار ہیں، یا پیما کے اپنے اعداد و شمار ہیں، یا پھر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن یا ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس آف پاکستان کے اپنے اعداد و شمار ہیں۔ یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے، کسی اور انسٹیٹیوٹ کے نہیں ہیں۔ البتہ یہاں پر جو بجٹ کی میں نے تھوڑا سا کچھ اعداد و شمار سامنے رکھے ہیں اور تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہیں، وہ سی پی ڈی آئی ایک پرائیویٹ ادارہ ہے، وہ کم و بیش ہر سال تجزیہ کرتے ہیں مختلف سیکٹرز میں بجٹ کا، وہ اعداد و شمار ان کے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے اعداد و شمار میں یہاں پر آپ سے شیئر کروں گا وہ سرکار کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اور وہ موجودہ یا کرنٹ اعداد و شمار ہیں، اور یہ اسپیکولیٹو نہیں ہیں اور الیجڈ نہیں ہیں۔ یہ ذرا صورتحال دیکھیے گا کہ 2017 میں جو بچے اسکول سے باہر ہیں وہ 22 ملین یا 2 کروڑ 20 لاکھ بچے میں اس ملک میں اسکولوں سے باہر ہیں، جن کی عمر 5 سے 16 سال تک، یعنی 12 سال کی تعلیم پوری دنیا میں اب یہ یونیورسلی تسلیم کیا جاتا ہے، سرکار کی ذمہ داری ہے۔ 44% بچے اور 2 کروڑ 20 لاکھ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، اگر آپ تصور کریں۔ اور یہ 2017 کی صورتحال تھی، کیونکہ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن ہر 4 سے 5 سال بعد یہ اعداد و شمار وضع کرتا ہے، تو جو تازہ ترین صورتحال 2023 میں تھی
اس میں 26 ملین بچے یا 2.60 کروڑ بچے اسکولوں سے باہر ہیں، یعنی یہ تعداد بڑھ گئی ہے، اور اس وقت کوئی 44% تھے. اب شرح میں تو ہمیں کم نظر آ رہے ہیں، یعنی 2017 میں 44% اگر بچے اسکولوں سے باہر تھے تو 2023 میں 38% بچے اسکولوں سے باہر ہیں، جس میں 39% لڑکیاں ہیں اور 32% لڑکے ہیں. لیکن اور ڈراپ آؤٹ کی شرح 35% ہے ایٹ دا پرائمری لیول. لیکن اگر ہم ایبسولیوٹ ٹرم میں دیکھیں تو ہمیں صاف نظر آ رہا ہے کوئی 40 لاکھ کے قریب مزید بچے اسکولوں سے باہر چلے گئے ہیں. اور یہ جو بچے اسکول چھوڑ جاتے ہیں پرائمری کی سطح پر ہی وہ کوئی 35% ہیں، قومی سطح پر بات کر رہا ہوں فی الحال میں. اور جو ثانوی سطح پر اسکول چھوڑ جاتے ہیں، یعنی 8ویں جماعت تک پہنچنے تک یا اس سے پہلے، وہ شرح کوئی 28% کے قریب نظر آتی ہے. 1/3 یا 1/3 سے زیادہ بچے پرائمری اور ثانوی سطح پر پہنچنے سے پہلے یا پہنچنے تک اسکول چھوڑ جاتے ہیں. باوجود اس کا مطلب ہے کہ پرائمری سطح پر کوئی 59% اور سیکنڈری لیول پر پرائمری سطح پر کوئی 41% اور ثانوی سطح پر 59% بچے اسکولوں سے باہر ہیں. اور پاکستان کی جو مجموعی طور پر یا پوری دنیا میں صورتحال ہے وہ بہت ہی افسوسناک ہے. یعنی دنیا کے ایسے ممالک جن کی شرح تعلیم کی کوالٹی یا تعلیم کے حوالے سے انفراسٹرکچر یا تعلیم کے حوالے سے جو وسائل ہیں، اس میں پاکستان نچلے 5 ممالک میں شامل ہوتا ہے، جس میں نائجیریا، افغانستان، کانگو، صومالیہ، سب سہارن افریقن کنٹریز، نیجر، اس طرح کے ممالک کے ساتھ پاکستان کی تعلیم کو ساتھ رکھا جا سکتا ہے یا بریکٹ کیا جا سکتا ہے. جی نہیں، وہ ایک منٹ، یہ اگر آخر میں دیکھیے گا جو غریب سے غریب تر، میں نے اسے کمبائن کیا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن نے ان کو الگ الگ لکھا تھا. غریب سے غریب تر یا غریب بچے، ان دونوں کو اگر ملایا جائے تو پرائمری سطح پر 75% غریب سے غریب تر خاندانوں کے بچے اسکولوں سے باہر ہیں، وہ اسکول نہیں جاتے. اچھا، یہاں پر یہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ وہ بالکل اسکول نہیں جاتے یا وہ مدرسے میں جاتے ہیں، کیونکہ مدرسوں کے اعداد و شمار میں آگے چل کر تھوڑا سا ذکر کروں گا. یہ ایک گرے ایریا ہے جس میں کلیئرٹی ہمارے پاس بالکل نہیں ہے. 2022 میں جو بچے اسکولوں سے باہر تھے وہ 11.7 ملین تھے، یا 1.17 کروڑ بچے 2022 میں اسکولوں سے باہر تھے، جو کہ مجموعی طور پر 35% بچے بنتے ہیں 5 سے 16 سال کی عمر کے. نیکسٹ پلیز. اب یہ ذرا صورتحال مزید دیکھیے کہ شرح تعلیم اور مجموعی طور پر ہمارا لینڈسکیپ کیا ہے. یہ 2021-22 اور 2024-25 کے حوالے سے تھوڑا سا موازنہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو ہماری مجموعی طور پر قومی شرح تعلیم ہے وہ 62% ہے، انتہائی کم ہے. یعنی سری لنکا میں 97% سمجھی جاتی ہے، بنگلہ دیش میں کوئی 98% شرح تعلیم ہے، 75% ہندوستان میں کوئی شرح تعلیم ہے، اور بھوٹان میں شاید 80+ شرح تعلیم ہے. اور ہماری شرح تعلیم 62% ہے، جس میں جسے ہم کہتے ہیں دستخط کرنے والے 8ویں جماعت تک 10ویں جماعت تک پڑھے ہوئے، وہ سب شامل کرتے ہیں. تو 62% ہماری قومی شرح تعلیم ہے. پنجاب جس میں نسبتاً سمجھا جاتا ہے، کسی حد تک درست بھی ہے بات، کہ وہاں شرح تعلیم بہتر ہے یا تعلیم کی کوالٹی بہتر ہے، وہاں بھی 66% سے آگے ہم نہیں پہنچے. اب ایلوکیشن دیکھتے ہیں، کیونکہ شرح تعلیم ہو، تعلیم کی کوالٹی ہو، یا اس میں جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں یا تعلیم کے اشاریے ہیں، اس کا براہ راست تعلق ہوتا ہے بجٹ کے ساتھ. گزشتہ کوئی 34 سالوں میں پاکستان میں شرح تعلیم کا بجٹ 1.7% GDP ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، اس سے آگے نہیں بڑھا. کبھی 1.6% ہوتا ہے،
کبھی 1.9% ہوتا ہے، لیکن یہ 1.7% کے ارد گرد گھومتا ہے۔ اس میں جو بجٹ خرچ ہوتا ہے نہیں خرچ ہوتا، اس میں جو کرنٹ بجٹ یا ریکرنٹ بجٹ ہے اور جو ڈیولپمنٹ بجٹ ہے وہ سب شمار کر کے بھی 1.7% سے اوپر ہماری شرح گزشتہ کم از کم 34 سالوں میں نہیں گئی۔ پیچھے 80s اور 70s اور 60s میں صورتحال مختلف رہی ہے، اس کا فی الحال ذکر کرنا یہاں پر مناسب نہیں ہے۔ آگے دیکھتے ہیں 2024 اور 25 میں کوئی 103 ملین یعنی مانیٹری ٹرمز میں بات کر رہا ہوں، یا 10 کروڑ 30 لاکھ کے قریب ہمارا بجٹ تھا، اور تعلیمی ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ کوئی 87 ملین یا 8 کروڑ 70 لاکھ کے قریب تھا۔ 21-22 میں کوئی 90 ملین یا 9 کروڑ 86 لاکھ کا ہمارا بجٹ تھا، اور اسی طرح تعلیمی بجٹ جو 2023-24 میں 54 ملین یا 5 کروڑ 40 لاکھ کے قریب تھا، اور اسی طرح ترقیاتی بجٹ جو 2024-25 میں یعنی اگلے سال آپ دیکھیں معمولی سا فرق آپ کو نظر آ رہا ہے، 87 ملین ہے یا 8 کروڑ 70 لاکھ کے قریب ہے۔ مانیٹری ٹرمز میں زیادہ لگتا ہے لیکن پرسنٹیج ٹرمز میں یہ بہت کم ہے۔ اور تعلیم کا جو ترقیاتی بجٹ ہے ٹوٹل فیڈرل بجٹ میں، یعنی جتنا آپ کا فیڈرل بجٹ بنتا ہے اس میں مجموعی طور پر جو تعلیم کے لیے ہم مختص کرتے ہیں وہ 1.09%، آپ اسے 1% تصور کر سکتے ہیں۔ اور 2024-25 جس سال میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ مزید کم ہو کر 0.60%۔ جتنا بجٹ ہے، حالانکہ تعلیم کے بارے میں یہ نہ صرف کہا جاتا ہے بلکہ یہ سمجھا جاتا ہے اس کا تمام ترقیاتی اشاروں یا انڈیکیٹرز کے ساتھ یا انڈیکسز کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، صحت ہو، تعلیم ہو، انفراسٹرکچر ہو، روزگار ہو، آئی ٹی ہو، براہ راست اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو پرسنٹیج ٹرمز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ کم ہو کر 0.60% رہ جاتا ہے۔ اب جو ہمیں اس میں اضافہ نظر آتا ہے 2024-25 میں، وہ مانیٹری ٹرمز میں اگر بات کریں 2022-23 کے مقابلے میں وہ 14% کے قریب ہے، اور پرائمری سطح پر جو 2024-25 میں آؤٹ آف دا ٹوٹل یعنی قومی بجٹ یا فیڈرل بجٹ میں 6% ہے، لیکن پرائمری سطح پر ترقیاتی یا تعلیمی ترقیاتی بجٹ 0% ہے۔ پرائمری سطح پر ترقیات سے مراد یہ ہوتا ہے لیب، لیبارٹریز، لائبریریز، باتھ رومز، ٹوائلٹس، کمرے، اور ان کا اگر وہاں کوئی باغیچہ ہے، کھیل کے میدان ہیں، یہ سب کچھ تعلیم کے ترقیاتی بجٹ میں شمار ہوتا ہے۔ یا جدید جو آئی ٹی کی سہولیات ہیں اس کے لیے پرائمری سطح پر تقریباً 0% کے قریب ہے۔ ثانوی سطح پر بھی کم و بیش ہمیں یہی صورتحال نظر آتی ہے۔ یہ میں نے ذکر کیا 2024-25 میں پرسنٹیج میں 12% ہے، لیکن اسی میں ثانوی سطح پر جو قومی بجٹ مختص کیا گیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، 0 ہے۔ یعنی ریکرنٹ بجٹ ہے، تنخواہیں جس میں آپ شمار کر سکتے ہیں، یا یوٹیلیٹیز، کوئی بجلی گیس کا بل ہے تو وہ شامل ہوتا ہے۔ اور اس میں ثانوی سطح پر، ٹرشری سطح پر یعنی اعلیٰ ثانوی سطح آپ اسے سمجھ سکتے ہیں، وہ زیادہ تر بجٹ جو ہے وہ چاہے مجموعی طور پر فیڈرل بجٹ کا ہو وہ 76% ہے، اور ٹرشری یا اعلیٰ ثانوی سطح پر 90% ہے۔ پوائنٹ یہ ہے کہ پرائمری سطح پر جو کہ سب سے زیادہ اہم یا فاؤنڈیشن یا بنیاد ہوتا ہے، جہاں ہم نے دیکھا سب سے زیادہ اسکول چھوڑ جانے والے بچوں کی شرح ہوتی ہے یا تعلیم کی بنیاد ہوتی ہے، اس کے لیے ہم نے تقریباً کچھ بھی مختص نہیں کیا، وہ 0% ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ اب ہم نے تھوڑا سا یہی صورتحال یا یہی پکچر جو ہے وہ پنجاب میں دیکھنے کی کوشش کی ہے۔ 2021-22 میں 72 ملین پنجاب کا ایجوکیشن بجٹ تھا، جو کہ 7 کروڑ 22 لاکھ کے قریب ہے، اور 2024-25 میں اس میں کوئی 79-80% کے قریب ہمیں 4 سال کے اندر اضافہ نظر آتا ہے، جو 129 ملین یا 12 کروڑ 90 لاکھ ہے۔ آسانی کے لیے میں کروڑوں میں بتا رہا ہوں۔ اور 2021-22 میں جو تعلیم کا ترقیاتی بجٹ ہے وہ 31 ملین یا
3 करोड़ 11 लाख के करीब है। और आला सानवी सतह पर जो तालीम का बजट है, पहले 2024-25 में जो डेवलपमेंट बजट है वो कोई 60 मिलियन है या 6 करोड़ 8 लाख के करीब है। और आला सानवी सतह पर जो कि ये शामिल है उसके दरमियान वो 9.8 मिलियन या 9 करोड़ 80 लाख के करीब है। अब पंजाब में मजमूई तौर पर जितना बजट है और पंजाब में मजमूई तौर पर जो तालीम का बजट है उसमें मुख्तलिफ लेवल्स क्या है उसको भी देखना ज़रूरी है, क्योंकि पंजाब में सबसे ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन हो रही है और पंजाब का ये सबसे ज़्यादा क्लेम है कि वहाँ पर शरह तालीम बेहतर है और वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर है, तो उसको भी देखना और समझना ज़रूरी है। मजमूई तौर पर जो पंजाब का टोटल बजट है 2021-22 में, उसमें कोई 4.95% यानी 4.9 या 5% जो है वो तालीम के लिए मुख्तस किया गया है। और मजमूई तौर पर जो एजुकेशन बजट का शेयर है इन टोटल बजट ऑफ पंजाब 2024-25 में यानी 2 साल बाद जो है वो कम होकर 3.26% रह गया, यानी उसकी परसेंटेज पंजाब में भी कम हुई है। और इसी तरह एजुकेशन डेवलपमेंट बजट का शेयर जो मजमूई तौर पर डेवलपमेंट बजट है, यानी सड़कें, नालियाँ, गलियाँ, ओवरहेड ब्रिजेज़ या और इंफ्रास्ट्रक्चर, जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, सैनिटेशन, जो कुछ भी है, उसमें जो तालीम का तरक्याती बजट है वो 5.33% है। और एक बार फिर हम देखते हैं कि शेयर ऑफ द एजुकेशन डेवलपमेंट बजट टोटल जो 2024-25 है परसेंटेज टर्म में कोई 2% के करीब बढ़ा है, 7.22% है। और सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन डेवलपमेंट बजट 2024-25 में ये थोड़ा सा ज़्यादा है। ये हमें आप थोड़ा सा इसमें ये सियासी सूरत हाल भी नज़र आती है, क्योंकि नौजवान या नौजवानों का रुझान जो है वो किसी ख़ास पार्टी की तरफ है। तो ये देखा गया है कि सानवी या आला सानवी सतह तक या उसके बाद जो टर्शरी लेवल है उसमें बच्चे 18 साल के करीब अगर पहुंच जाएं तो उनके रुझान को शिफ्ट करने के लिए, ये मेरी अपनी राय है, ये कहीं लिखा हुआ कहा नहीं गया, उसमें थोड़ा सा इजाफा करने की कोशिश की गई है। तो ये सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर कोई 67% जितना भी बजट है उसको अगर राउंड ऑफ कर लें तो उसका 67% जो है वो सानवी आला सानवी सतह पर रखा गया है। और प्राइमरी तालीम की जो मौजूदा या रिकरेंट बजट है वो सिर्फ 3% है। और इसी तरह सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पर भी जो डेवलपमेंट बजट है मजमूई तौर पर 7% से उसकी शरह आगे नहीं बढ़ती। नेक्स्ट प्लीज़। अब ये मज़ीद जो पेचीदा सूरत हाल है या अफसोसनाक सूरत हाल है वो कुछ और इंडिकेटर्स को देखने से हमारे सामने आती है। स्कूल्स का लेवल और कितने स्कूल हैं और उसमें बच्चे कितने हैं। जो कौमी सतह पर हमारे पास प्राइमरी स्कूल्स हैं वो कोई 1,36,687 हैं और उसमें 2,06,45,000 के करीब सारे बच्चे जो हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं किसी भी सतह पर। और सानवी सतह पर कोई हमारे पास 51,033 स्कूल हैं और इसमें कोई 8 करोड़ 28 लाख बच्चे जो हैं वो सानवी सतह पर स्कूलों के अंदर एनरोल्ड हैं। और मजमूई तौर पर जो हायर सेकेंडरी या आला सानवी सतह पर स्कूलों की तादाद है वो 7,072 के करीब है, जिसमें कोई 23,31,000 बच्चे हैं। दीनी मदारिस किसी को मालूम नहीं है कि कितनी तादाद है। वो ताहिर अशरफी साहब कहते हैं 18 लाख हैं, कुछ उलमा कहते हैं 22 लाख हैं, लेकिन पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के अपने आदाद व शुमार के मुताबिक कोई 64,000 मदारिस हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें कोई 3,34,692 बच्चे हैं। और हर साल कोई तकरीबन
یعنی 33,04,692 اگر بچے ہیں تو ہر سال کوئی 34-35 لاکھ کے قریب بچے مدرسوں سے فارغ التحصیل ہوتے ہیں، اور جب وہ فارغ التحصیل ہوتے ہیں تو ان کے لیے کوئی امپلائمنٹ یا اسٹینڈرڈ امپلائمنٹ نہیں ہے۔ اس میں جو ان کو امپلائمنٹ ملتی ہے اس کو بھی ذرا معروضی نقطہ نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ صرف خیبر پختونخوا میں دورہ حدیث جسے آپ MA MSc شمار کر سکتے ہیں، خیبر پختونخوا میں ان کو اسکولوں میں اسلامیات کی تعلیم کے لیے تعینات کیا جاتا ہے، اور پنجاب میں، سندھ میں یا بلوچستان میں جو مدرسوں سے کوالیفائڈ ہیں انہیں کہیں پر کوئی فارمل امپلائمنٹ نہیں ملتی۔ کچھ لوگوں کو آرمی میں جو دورہ حدیث کر چکے ہیں، موٹیویشن آفیسر یا امام مسجد کے طور پر ان کو وہ اسے موٹیویشن آفیسر کہتے ہیں، وہاں پر فارمل امپلائمنٹ ملتی ہے۔ اس کے علاوہ ورنہ وہ نئے نئے مدارس کھولتے ہیں، نئی نئی مساجد کھولتے ہیں، ان میں بہت سی جگہوں پر تجاوزات کرتے ہیں۔ وہ جو بھی سرکاری زمین انہیں ریلوے کے کنارے، کچی آبادیوں میں، کسی سڑک کے کنارے، کسی پارک میں، کہیں بھی نظر آئے وہاں پر وہ مدارس کھڑا کر کے وہ ایک طرح سے سیلف امپلائڈ ہیں اور وہاں امام مسجد مقرر ہو جاتے ہیں۔ پھر کچھ چندہ اندر سے آتا ہے، کچھ باہر سے آتا ہے، اب تو انہوں نے اپنے آپ کو NGO بھی ڈکلیئر کروا لیا ہے۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے، یعنی فارمل اسٹینڈرڈ امپلائمنٹ یا ریکگنائزڈ انسٹیٹیوشنل امپلائمنٹ ان کے پاس نہیں ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جو مدرسوں سے کوالیفائی ہو کر آتے ہیں بچے جو انگریزی نہیں جانتے، اردو اور عربی ڈیفینیٹلی جانتے ہیں، کسی حد تک فارسی بھی جانتے ہیں، لیکن وہ ایک طرح سے بے روزگار ہوتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی سسٹمیٹک پلان پنجاب حکومت کے پاس یا ہماری وفاقی حکومت کے پاس یا کسی بھی صوبے کے پاس نہیں ہے۔ بہت اس پر بحث ہوتی رہی ہے، کئی بار یہ ذکر ہوا جب اگر میں اشارہ کروں کہ سنگل نیشنل کریکولم جو 2020 سے 2022 کے اواخر تک بہت زیادہ غلغلہ رہا ہے، اس میں کہا گیا کہ ان کو ہم وہاں پر انگریزی پڑھائیں گے اور سائنس کی تعلیم دیں گے، اس میں بہت بحث رہی۔ انہوں نے کہا اگر مثال کے طور پر کوئی 62,000 ہمارے پاس مدرسے ہیں، اگر 2 اساتذہ بھی ہیں تو کم از کم 1,20,000 اساتذہ ہمیں فراہم کریں۔ ہمارے ہاں مجموعی طور پر صورت یہ ہے کہ 4 لاکھ اگر اساتذہ موجود ہیں، اس میں 1,18,000 اساتذہ کی نہ صرف اسامیاں خالی ہیں بلکہ ان کو ختم کیا گیا ہے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے یا آؤٹ سورسنگ کے ذریعے یا سمپلی پرائیویٹائزیشن کے ذریعے، یعنی جو گیپ ہے اس کو فل نہیں کیا جا رہا۔ تو یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا تھا، وہ صرف ایک سیاسی سلوگن کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ یکساں نظام تعلیم تھا، نہ واحد نظام تعلیم تھا، نہ مدرسوں کو اس سسٹمیٹک یا فارمل دائرہ کار میں لایا گیا۔ تو یہ صورتحال جوں کی توں ہے، اور یہ تشویشناک صورتحال ہے، اور اس کے لیے کوئی لاہے عمل بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم انہیں فارملائز کر سکیں یا سسٹمیٹک طریقے سے جو ہمارا تعلیمی دائرہ کار ہے اس کے اندر لا سکیں۔ نان فارمل سکول جو ہیں وہ 25,000 کے قریب ہیں۔ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بعد میں ہم بات کریں گے، پیف جسے کہتے ہیں، اس میں 10,000 کے قریب سکول ہیں، جس میں جو کام کرنے والے سکول ہیں، جیسے کہ میں نے کہا کہ گھوسٹ سکولز، گھوسٹ انرولمنٹ، گھوسٹ ٹیچرز بھی ہیں۔ تو یہ کوئی 7,000 کے قریب ایسے سکول ہیں جو کہ گھوسٹ سکول آپ شمار کر سکتے ہیں۔ اندراج ہے، تنخواہیں جاتی ہے، بچوں کا اندراج ملتا ہے، لیکن گراؤنڈ پر یا تو سکول ہے نہیں، یا چند ایک بچے ہیں، یا کوئی نہیں آتا، صرف تنخواہیں جاتی ہیں، اور یہ صورتحال ہے۔ مجموعی طور پر جو ہمارے پاس پورے پاکستان میں اساتذہ کی تعداد ہے 21,39,631 ہے۔ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ پلیز۔ اب یہ پبلک پرائیویٹ ڈیوائڈ یا انرولمنٹ ریشو کیا ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پبلک سکول یعنی پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشر لیول پر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی 1,76,184 یا 49% بنتا ہے۔ پرائیویٹ سکول تینوں سطحوں پر، پرائمری، سیکنڈری اور ٹرشری لیول جسے آپ سمجھیں۔
یہ کوئی 1,37,234 کوئی 38% کے قریب بنتے ہیں. آپ دیکھیں کہ کتنے زیادہ، یعنی 38.4% جو ہماری ذمہ داری ہے قومی سطح پر، وہ پرائیویٹ سکول ایک طرح سے اٹھا رہے ہیں یا پرائیویٹ سکول بزنس کر رہے ہیں. پرائیویٹ سکولوں کا جو شیئر ہے مڈل لیول پر دیکھا جائے 87,829 سکول ہیں. 64% جو مڈل لیول پر سکول ہیں وہ پرائیویٹ سکولز ہیں. اور پرائیویٹ سکول ہائر سیکنڈری لیول پر 78,223 یعنی 57% جو ہیں وہ ہائر سیکنڈری اعلیٰ ثانوی یعنی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ تک جو ہیں وہ سکولز ہیں. اور ریلیجس سیمنریز جو ہیں ان میں اگر مجموعی شرح دیکھی جائے تو 43,000 یعنی کوئی 12% کے قریب بنتے ہیں. اور پبلک، پرائیویٹ اور تمام سکولوں کی کیٹیگریز کو ملا کر 3,57,024 یہ سارے ٹوٹل سکولز ہمارے پاس بنتے ہیں. پبلک سکول یا سرکاری سکولوں میں جو اساتذہ کی تعداد ہے وہ 8,99,000 90,000 آپ سمجھ سکتے ہیں. پرائیویٹ سکولوں میں جو مجموعی طور پر اساتذہ ہیں وہ 12,49,000 یعنی 58% کے قریب بنتے ہیں. بہت واضح اعداد و شمار ہیں. مدارس میں کتنے اساتذہ ہیں کچھ پتہ نہیں ہے. ایک استاد 3 کلاسوں کو 3 لیولز پر پڑھاتا ہے. اور میں اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. ان کا جو نظام تعلیم ہے جسے وہ درس نظامی کہتے ہیں، جو کہ کوئی 18ویں صدی کے اواخر میں بنا تھا، ملا نظام الدین سہالوی نے بنایا تھا، وہ درس نظامی بھی نہیں ہے. بات ادھر چلی جائے گی اگر میں ذکر کروں. درس نظامی دراصل بہت ترقی پسندانہ نظام تعلیم تھا. اور اس میں اس وقت مغلیہ دور کی دور حکومت میں صوبے دار جو بنتے تھے، کوتوال جو بنتے تھے، مشیر جو بنتے تھے، معاون خصوصی بنتے تھے، وہ سب وہاں پر تعلیم لیتے تھے. اور اس وقت وہاں پر عربی، فارسی، منطق، طب، ریاضی اس کی تعلیم دی جاتی تھی. اس کے خلاف ایک تحریک اٹھی، اگر مجھے درست یاد ہے کوئی 1781-82 کے قریب، کوئی 1745-46 میں یہ درس نظامی وضع ہوا. اور 1782 میں شاہ ولی اللہ کے بیٹے شاہ ولی اللہ صاحب کے بیٹے تھے، یا نہیں عزیز ان کا نمبر، انہوں نے ایک درس رحیمیہ شروع کیا. اور وہ درس نظامی کے خلاف تھا، جس میں ان کا خیال تھا کہ منطق اور طب اور سائنس اور ریاضی ان علوم کی تعلیم نہیں دینی چاہیے، بلکہ مدارس کا واحد کام جو ہے وہ دینی تعلیم دینا ہے. کہنا میں یہ چاہتا ہوں اس وقت جو تعلیم دی جا رہی ہے دراصل درسگاہ رحیمیہ کی تعلیم دی جا رہی ہے. یہ جو درسگاہ نظامی کی تعلیم نہیں دی جا رہی، کیونکہ جو نظامی اسکول آف تھاٹ تھا وہ ایک طرح سے اس وقت کے حساب کے مطابق ترقی یافتہ نظام تعلیم تھا، ایڈوانس تھا. اس کے خلاف جو تحریک چلی، لیکن کیونکہ پاپولر وہی تھا تو اب وہ کہتے ہیں درس نظامی ہے. یہ درس نظامی نہیں ہے، یہ درس رحیمیہ ہے، جو کہ اس کے خلاف تھا اس وقت کے ترقیاتی. لیکن انہوں نے پھر یہ کیا کہ 5 وفاق ہیں، چھوڑیں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اس میں بہرحال سائنس نہیں ہے، طب نہیں ہے، منطق نہیں ہے، ریاضی نہیں ہے، اور انگریزی تو بالکل نہیں ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ آپ میڈیکل اسکولوں کے اندر حدیث بھی پڑھائیں اور صرف و نحو بھی پڑھائیں، عربی بھی پڑھائیں. تو ہمارا تو کام دینی تعلیم دینا ہے. تو ایک طویل بحث موجود ہے. لیکن اب مدارس کے اندر ہمیں نہیں معلوم کہ کتنے اساتذہ ہیں. مدارس کی تعداد بھی متنازع ہے، لیکن پھر کیونکہ یہ موٹے موٹے حروف ہیں کچھ نہ کچھ پتہ چل جاتا ہے. لیکن کتنے اساتذہ ہیں، کیا لیول ہیں، کتنے مدارس ہیں، تمام مدارس کا سسٹم کیا ہے، وہ ہمیں نہیں معلوم. اس میں جسے کہتے ہیں وفاق المدارس العربیہ، وفاق المدارس السلفیہ، وفاق المدارس الشیعہ، رابطۃ المدارس اور تنظیمات مدارس یا اتحاد تنظیمات مدارس، 5 وفاق ہیں. ان وفاق کے اندر جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کے اندر تھوڑا سسٹمیٹک نظام تعلیم ہے. لیکن ایک بڑی تعداد میں یہ میں وائلڈ گیس کر رہا ہوں 80 سے 85% تک جو مدارس ہیں وہ بہت ہی دور دراز کے چھوٹے چھوٹے مدارس ہیں، جن کے اندر صرف و نحو
عربی اور بنیادی قرآن پاک کی تعلیم کے علاوہ یا حدیث کی تعلیم کے علاوہ کوئی اعلیٰ سطح کی یا ترقی پسندانہ تعلیم نہیں دی جاتی، بلکہ ان وفاق کے اندر بھی اس طرح کا سسٹم موجود نہیں ہے۔ حالانکہ یہ تمام وفاق، پانچوں کے پانچوں وفاق جن کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ بہت ہی سسٹمیٹک ہیں، ایک طرح سے آرگنائزڈ ہیں، ان کی اپنی پوزیشن ہے۔ یہ حکومت کے جو اصلاحات کے اگر نظام ہوتے ہیں ان کی مزاحمت کرتے ہیں، اور حکومت بھی کبھی اس حد تک سنجیدہ نہیں رہی ماں سوائے سیاسی پیش رفت کی کسی حد تک کہیں، لیکن وہاں بھی کوئی سسٹمیٹک تعلیم نہیں ہے۔ نیکسٹ پلیز۔ جی اچھا، پبلک اسکول جو ہیں وہ اگر ہم پنجاب کی اب بات کریں، کیونکہ پنجاب ہمارے مطمع نظر ہے یا زیر بحث ہے، تو پنجاب کو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کیا صورتحال ہے۔ تینوں سطحوں پر یہاں پر کوئی 52,484 اسکول ہیں، اور پرائیویٹ اسکول پنجاب میں 9,125 کے قریب ہیں۔ گورنمنٹ ٹیچر جو ہے وہ کوئی لگ بھگ 4 لاکھ کے قریب ہیں، اور اساتذہ اور بچوں کی جو یا طلباء کی جو شرح ہے 36 ہے، لیکن کہیں وہ 42 یا 50 یا 52 بھی ہو سکتی ہے، کہیں 10 بچے اور 3 اسکول بھی، یہ بھی صورتحال ہے، ہو سکتے ہیں۔ اب جو درکار اسکول ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ 2018 سے یہ اعداد و شمار کا بہت ذکر ہوتا ہے، اور پاکستان ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ جس کے اعداد و شمار میں شیئر کر رہا ہوں، ان کے بھی خیال میں کوئی 1,18,000 اساتذہ کی اسامیاں پنجاب کے اندر خالی ہیں یا انہیں تعینات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن ٹیکنیکلی انہیں پیف اور پیما کے ذریعے ایک طرح سے ایبالش کر دیا گیا ہے، تاکہ مزید اساتذہ بھرتی کرنے کے بجائے انہیں پرائیویٹائز کیا جائے یا انہیں ٹرانسفر کیا جائے یا مرجر کیا جائے، اور جو جن ٹیچرز کو جسے ریشنلائز کہتے ہیں، ریشنلائز سے مراد میں نے ابھی اس کا براہ راست تعلق ہے کتنے اساتذہ، کتنے طلباء، کتنے اساتذہ، شرح کیا ہونی چاہیے، تو حکومت پنجاب خصوصی طور پر یہ کہتی ہے کہ ہم اساتذہ کو فارغ نہیں کر رہے، ان کی ملازمت ختم نہیں کر رہے، جبری طور پر برطرف نہیں کر رہے، بلکہ ہم ریشنلائز کر رہے ہیں، اور حقیقت میں کسی حد تک ایسا ہی ہے۔ فی الحال انہوں نے کسی کو معطل یا فارغ نہیں کیا، لیکن ان کو یہ کیا ہے کہ آپ فلاں اسکول چلے جائیں، فلاں اسکول چلے جائیں، فلاں اسکول چلے جائیں، میوچول ٹرانسفر ان کا کیا ہے، یا جہاں مرجر کیا ہے وہاں متعین کیا ہے، لیکن رفتہ رفتہ یہ صورتحال بدل سکتی ہے اور اساتذہ کے لیے تشویشناک ہو سکتی ہے۔ نیکسٹ پلیز، نیکسٹ۔ جی اب یہ آتے ہیں کہ پیف اور پیما کے اسکولز کی صورتحال۔ پیف کے پاس اس وقت جو اسکول ہیں، پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن، 13,377 کے قریب اسکول ہیں، کافی بڑی تعداد ہے، لیکن یہ تعداد تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ پیف کے جو ٹارگٹ ہے مجموعی طور پر 2025 کے آخر تک، ان کا خیال ہے کہ 25,000 اسکول، میں نے ذکر کیا کہ اگر یہ 25,000 سارے کے سارے اسکول یا آؤٹ سورس کر دیے جاتے ہیں یا پرائیویٹائز کر دیے جاتے ہیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت کسی این جی او یا کسی پرائیویٹ پارٹنر پارٹی یا کسی پرائیویٹ اینٹی یا گروپ کو دے دی جاتی ہے، تو پھر کوئی 27,000 کے قریب اسکول ہیں جو پنجاب میں باقی رہیں گے اور سرکار کے پاس باقی رہیں گے، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ مستقبل قریب میں ان کو بھی پرائیویٹائز کیا جائے یا آؤٹ سورس کیا جائے۔ جو بچے پیف کے ساتھ انرولڈ ہیں 30,000 کے قریب، یعنی 30 لاکھ کے قریب، 29,54,000، 30 لاکھ کے قریب جو بچے ہیں وہ پیف کے اسکولوں میں اس وقت انرولڈ ہیں، اور پیف میں ٹیچرز کی تعداد جو ہے وہ 1,14,816 ہے، کافی بڑی تعداد ہے۔ 1,18,000 اسکول اگر خالی ہیں، 1,14,000 کے قریب جو اساتذہ ہیں وہ پیف کے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، اور ایوریج جو ان کی کوالیفیکیشن ہے، میں نے ویسے انٹرمیڈیٹ لکھی ہے، لیکن کہیں پر وہ میٹرک سے اوپر بھی ہیں، کیونکہ وہ پرائیویٹائزڈ اینٹیز ہیں۔ وہ اگر مکمل طور پر منفی نہیں ہیں کہ کوئی لڑکی یا لڑکا اگر کہیں کوالیفائڈ ہے اور اس کے پاس 2 کمرے ہیں اور وہ پرائمری اسکول کھولنا چاہتا ہے، کسی کے پاس 5 کمرے ہیں وہ سیکنڈری اسکول کھولنا چاہتا ہے، یہ ریکوائرمنٹ ہے، اور کسی کے پاس اگر 7 کمرے ہیں اور وہ مڈل اسکول کھولنا چاہتا ہے، تو وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں اپنے ایک پروسیجر کے تحت، لیکن اتنی سسٹمیٹک نہیں ہے جتنا پیف اور پیما کی ویب سائٹس یا جو متعلقہ
وزیر تعلیم ہیں پنجاب کے وہ دعویٰ کرتے ہیں. پیما کے پاس یعنی پنجاب ایجوکیشن انیشیٹو مینجمنٹ اتھارٹی کے پاس جو اسکول ہیں وہ کوئی 4,276 کے قریب ہیں، اور جو بچے وہاں پر ہیں وہ 6,19,238 کے قریب ان اسکولوں میں یعنی پیما کے اسکولوں میں موجود ہیں. یعنی کوئی تقریباً کوئی ایک پانچواں حصہ جو بچوں کی تعداد کا ہے وہ پیما کے اسکولوں میں ہے. اور پیما میں ایسے بھی اسکولز ہیں جو سرکار کے اپنے اسکولز ہیں، سرکار کی بلڈنگ ہے، سرکار کا انفراسٹرکچر ہے، اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ جو ہے وہ ہم نے پرائیویٹائز کی ہے. نیکسٹ. اچھا، واچرز. اب یہ سلسلہ کیسے چل رہا ہے؟ یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے کہ حکومت پنجاب نے پیف اور پیما کے ذریعے جو اسکول پرائیویٹائز یا آؤٹ سورس کیے ہیں ان کے والدین کو کچھ نہیں دینا پڑتا، بلکہ وہ جتنے بچوں کی تعداد ہوتی ہے جو ان کا اندراج ہوتا ہے اس میں فی بچہ فی ماہ ایک انہوں نے اماؤنٹ جو ہے وہ مختص کی ہوئی ہے. اس کی میں آپ کو جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پرائمری اسکول میں جو ہے وہ 550 روپے، ایلیمنٹری سطح پر 600 روپے، سیکنڈری سطح پر آرٹس 900 روپے، سیکنڈری سائنس میں 1100 روپے، اور ہائر سیکنڈری اعلیٰ ثانوی سطح پر 1200 روپے، اور ہائر سیکنڈری میں سائنس کی سبجیکٹ کے لیے 1500 روپے. اور پیما میں اگر انفرادی اسکول ہے 650 روپے، اور انفرادی اسکول ایلیمنٹری سطح پر ہے تو 700 روپے، اور اگر کوئی آرگنائزیشن اس کو چلا رہی ہے تو 815 روپے ہے، یا کوئی اور ادارہ اگر اسی کو ایلیمنٹری سطح پر چلا رہا ہے تو 880 روپے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب اگر یہ سارے اسکول میں نے پہلے ذکر کیا 52,000 میں سے 25,000 نکال لیں، 27,484. یہ کنزرویٹو اعداد و شمار ہیں جو سرکار کے اپنے اعداد و شمار ہیں، اس میں میں نے کوئی رد و بدل یا اضافہ یا کمی بیشی نہیں کی. نیکسٹ پلیز. اب مسئلہ یہ ہے کہ بحث کیا ساری چل رہی ہے اور اس کا کیا ہونا چاہیے. اس میں کافی ساری چیزیں ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس میں آرٹیکل 25A یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر پرائمری سطح کی تعلیم جو 5 سے 16 سال کے بچے ہیں وہ سرکار کی اپنی ذمہ داری ہے، اور اگر سرکار کی اپنی ذمہ داری ہے تو اسے پیف کے ذریعے یا پیما کے ذریعے اسے اگر آؤٹ سورس کیا جائے، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے، چاہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے یا آؤٹ سورسنگ ہے، تینوں کیٹیگریز کو میں نے یہاں ڈیفائن کی ہے، تو ہمارا آئین جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں دیتا. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ یہ سرکار کی اپنی ذمہ داری ہے. یہ تمام کیٹیگریز جو ہیں وہ گریجولی ری ڈیفائن ہو کر اس کو رفتہ رفتہ پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جائیں گے، اگر وہ اس وقت پرائیویٹائزیشن مجموعی طور پر نہیں ہے. تھوڑا ترتیب سے یہ سارے مسائل اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو ہمارے پاس کوئی ایسا پالیسی فریم ورک نہیں ہے تعلیم کی شرح یا تعلیم کی کوالٹی کو بہتر کرنے کے لیے، یا اسکولوں کو مینیج کرنے کے لیے، یا ان کا انفراسٹرکچر بہتر کرنے کے لیے. ہمارے پاس کوئی پالیسی فریم ورک نہیں ہے. 1947 میں جو پہلی تعلیمی کانفرنس ہوئی تھی، اور اس کے بعد کوئی میرا خیال ہے 1.5 درجن کے قریب ہمارے پاس پالیسیاں وضع ہو چکی ہیں. 2019 کی جو پالیسی ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم سے لے کر ان میں شاید ہی کوئی ایسی یہ 1.5-2 درجن جو پالیسیاں آئی ہیں کوئی ایسی پالیسی ہو جس کو ہم نے مکمل مؤثر طریقے سے عملی جامہ پہنایا ہو. ہر تعلیمی پالیسی جو ہے وہ درمیان میں کہیں یا تو حکومت ختم ہو گئی، یا فوجی حکومت، عسکری حکومت وہاں پر آ گئی. تو ہر آنے والی حکومت نے، چاہے وہ جمہوری حکومت ہو یا وہ عسکری حکومت ہو، انہوں نے نئی پالیسی متعارف کروائی ہے، اور اس کے پیچھے سیاسی اغراض و مقاصد زیادہ ہوتے ہیں. تعلیمی اغراض و مقاصد، تعلیم کی شرح بہتر کرنا یا تعلیم کی کوالٹی بہتر کرنا اس کا مقصد نہیں ہوتا. مجموعی طور پر جسے کہا جاتا ہے کہ گلوبل ایوریج کیا ہونی چاہیے، عالمی سطح پر جو گلوبل ایوریج بنتی ہے اس میں ترقی پذیر، ترقی یافتہ، کم ترقی یافتہ یا غیر ترقی یافتہ ممالک، ان سب کے بجٹ کی اگر شرح نکالی جائے
تو پھر بھی جو گلوبل ایوریج ہے 3.7% بنتی ہے، اور ہماری ایوریج ہے 1.7% آف جی ڈی پی کی. یعنی اگر گلوبل ایوریج بھی نکالی جائے، دنیا کے کوئی 193-94 ممالک کو شامل کیا جائے، اس سے بھی جو ہمارا بجٹ ہے جی ڈی پی ٹرمز میں وہ کم ہے. اور جامٹین کانفرنس کوئی 1990 میں ہوئی تھی، اس میں کوئی تقریباً 190 کے قریب ممالک نے شراکت کی تھی، اور یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم اپنی تعلیمی شرح اگلے 10 سال کے اندر کوئی کم سے کم 4%، زیادہ سے زیادہ 6% تک لے جائیں گے. اور اس وقت تک 34 سال ہو چکے ہیں. پاکستان کا شرح تعلیم یا تعلیم کا بجٹ 1.7% ہے. یعنی 4% جو ہے وہ یونیسکو یا یو این او کا ریکمینڈڈ ہے کہ کم سے کم کسی ملک کو اپنی تعلیم کا جی ڈی پی ٹرمز میں 4% رکھنا چاہیے. اور گزشتہ 34 سال میں ہم کم سے کم شرح تک بھی نہیں پہنچ سکے. میں نے جیسا کہ پہلے ذکر کیا ہے افغانستان سمیت یا کسی حد تک افغانستان اور آج کل کے یہ سری لنکا کے گزشتہ 5-10 سال کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم جنوبی ایشیا میں بھی سب سے پیچھے ہیں. ہندوستان کا کوئی 2.7%، یہ 2024-25 کے اعداد و شمار میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. افغانستان 1.69%، یعنی 1.7%. اور آپ کو سن کر حیرت ہوگی 2017 میں افغانستان کا ایجوکیشن کا بجٹ 4.5% تھا. وہ پھر 2020-21 میں ہمیں پتہ ہے جب طالبان کی حکومت آئی تو پھر جو بھی ہے، لیکن پھر بھی ہم افغانستان کی قریب خواتین کی تعلیم کے خلاف، بچوں کی تعلیم کے خلاف کو چھوڑ کر فی الحال میں بات کر رہا ہوں. بجٹ جو انہوں نے جی ڈی پی ٹرمز میں 1.69 اس سال کے بجٹ کی بات کر رہا ہوں. بھوٹان 5.8%. بھوٹان کا 2017 میں بجٹ جی ڈی پی تھا آئی تھنک 8.1%. 2024-25 میں 5.8% ہے. بنگلہ دیش 2.1%، وہ کبھی 2.1، 2.5، 2.7% بھی رہا ہے گزشتہ 15 سے 20 سال میں. ابھی تھوڑے بحران چل رہا تھا ان کا. اس سال 2024-25 میں 2.1% ہے. صرف سری لنکا، وہ بھی موجودہ حال کے تحت، ورنہ شرح تعلیم ان کی میں نے کہا کہ 98-99% تک ہے، اس کا جی ڈی پی ٹرمز میں 1.2% ہے. نیپال کا 3.3% ہے. چھوڑیں آپ سب سہارن افریقہ کو، ہم تو اپنے ریجن میں ہی افغانستان کے قریب قریب ٹھہرے ہوئے ہیں، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اب ایک پروگرام نیا متعارف ہوا ہے، ویسے تو سٹیم ہے، اثر ہے، یہ سارے انڈیکیٹرز ہیں اور انڈیکسز ہیں جو ہر 2 سال بعد یا 1 سال بعد آتے ہیں، جس میں پاکستان کے بچے بھی کمپیٹ کرتے ہیں. ایک پروگرام فار انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس اسیسمنٹ ہے، جس میں سائنس، ٹیکنالوجی، آئی ٹی یا بچوں کے انٹیلیجنس کوشنٹ کو اسٹڈی کیا جاتا ہے. وہ دلچسپ ہے، اور وہ دلچسپ اس لحاظ سے ہے اس میں یورپ کا کوئی ملک شامل نہیں ہے. یونائٹڈ کنگڈم بھی نہیں ہے، فرانس بھی نہیں ہے، جرمنی بھی نہیں ہے، اٹلی بھی نہیں ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ بھی نہیں ہے. اس میں ایسٹ ایشین کنٹریز جو ہیں، یہ ایک انڈیپینڈنٹ پروگرام ہے، اس میں سب سے اچھا پرفارم کر رہے ہیں، جس میں ساؤتھ کوریا ہے، سنگاپور ہے، تائیوان ہے، ایسٹونیا ہے اور فن لینڈ ہے. وہ اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں. ان کی جو پروگریس ہے یا کمپٹیشن میں جو ان کا لیول ہے وہ سب سے بہتر ہے. یورپ بھی بہتر نہیں ہے. اور ان میں کچھ بہت چھوٹے ملک ہیں. سنگاپور چھوٹا ملک ہے، ایسٹونیا کافی چھوٹا ملک ہے، نسبتاً ساؤتھ کوریا چھوٹا ملک ہے. تائیوان کو آپ کی مرضی، آپ چین کا حصہ شمار کریں، چین سے باہر شمار کریں. ان کی کارکردگی بہت ہی بہتر ہے، اور پاکستان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. فن لینڈ، جس کے ذریعہ تعلیم کا اکثر ذکر کیا جاتا ہے کہ وہاں نظام تعلیم بہتر ہے، وہاں سارے کے سارے اسکول جو ہیں وہ پبلکلی فنڈڈ ہیں، کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. اس کے باوجود دنیا کا بہترین نظام تعلیم جو ہے وہ فن لینڈ کا نظام تعلیم سمجھا جاتا ہے، اور سارے کے سارے پبلک اسکولز ہیں. اور یہ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر بار نیا ماڈل لے کر آ جاتے ہیں. کوئی دانش اسکولز ہیں، کوئی ڈوینل پبلک اسکولز آ جاتے ہیں، کبھی کوئی پائلٹ اسکولز ہیں، یا پیف اور پیما کے اسکولز ہیں، نان فارمر اسکولز ہیں، این سی ایچ ڈی کے اسکولز ہیں، اور اب یہ
ہاں اس کا میں نے ذکر کیا ہے، یعنی اور اس کے بعد اگر میں ذکر نہیں کر رہا، وہ جو فوجی فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں، شاہین فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں، بحریہ فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں، ریلوے کے اسکولز ہیں اپنے، اتنی زیادہ کیٹاگریز اور اتنے زیادہ کرائٹیریا کے ساتھ کسی ملک کی تعلیم آگے نہیں بڑھ سکتی، اتنی زیادہ فریگمنٹیشن موجود ہے. جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ جب تک آپ کے پاس کوئی کوہیسو انٹیگریٹڈ پالیسی فریم ورک نہیں ہے، آپ کی شرح تعلیم اور کوالٹی آف ایجوکیشن دونوں بہتر نہیں ہو سکتے. تو خدا را یہ تجربے کرنا چھوڑیں اور کوئی ایک سسٹمیٹک اور کوہیسو پالیسی فریم ورک بنائیں تاکہ ہماری تعلیم جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اور یہ اس میں یہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پیف اور پیما کے اسکول، اور اگر ان میں کوئی اساتذہ موجود ہیں تو وہ بہتر سمجھتے ہوں گے، جو لو فی پرائیویٹ اسکولز کہتے ہیں، وہ بیکن ہاؤس کے بھی ہیں، وہ سٹی اسکول کے بھی ہیں، وہ اب تو IIUI انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی کے بھی اسکولز ہیں. ان کے بزنس ماڈلز ہیں جو کہ انہوں نے لوور مڈل کلاس یا کچی آبادیوں کے لیے بزنس کرنے کے لیے بنائے ہوئے ہیں. ان کا پیف اور پیما کے اسکول کی کارکردگی کا کوئی فرق نہیں ہے. تو کوالٹی آف ایجوکیشن کیسے بہتر ہوگی؟ اٹس اے کلاس فینومینا. It's not a pattern of education. It's not a form of education. It's not a category of education. As simple as that. How much money do you put in there and how much quality you get out of that. As simple as that. تو پیف اور پیما کے اسکولوں کی کارکردگی جو ہے وہ لو فی پرائیویٹ اسکولوں سے بہتر نہیں ہوگی، ماں سوائے جو لیڈس کے اسکولز ہیں، لاہور گرامر اسکول ہے، سٹی اسکول ہے، بیکن آؤٹ اسکول ہے، 8-10 اور بھی بنے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہم نئے تجربات بھی کر رہے ہیں. کوئی ترکش ماڈل آ رہا ہے، کوئی فنش ماڈل آ رہا ہے ہمارے پاس، کوئی اسکینڈینیوین ماڈل آ رہا ہے، اور آکسفورڈ اور کیمبرج کے ماڈل تو ہمارے پاس بہت پہلے سے موجود ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی ایسا لیول یا کیٹیگری نہیں ہے جو بہت بہتر پرفارم کر رہی ہو، اور اس کا انڈیکیٹر یا اس کی ریزننگ کلاس ہے، ناٹ دا فارم آف ایجوکیشن. جس کلاس کے بچے وہاں جاتے ہیں، ان کے گھروں میں جو سہولیات ان کے پاس میسر ہوتی ہیں IT کے حوالے سے، یا گھر کا جو ماحول ہوتا ہے، یا ان کی جو رسائی ہوتی ہے ایجوکیشنل ایڈ یا ایجوکیشنل میٹیریل کے حوالے سے، تو ان کی کارکردگی کافی بہتر ہوتی ہے. اور اگر پبلک اسکولوں کی پر ہم اتنی ہی بجٹ خرچ کریں تو 2024 کے جو رزلٹ ہیں وہ ہمیں سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. وہ بہت دلچسپ ہیں. جو 2024 میں جو پبلک اسکول کے بچے ہیں، 9 میں سے جو 6 ٹاپ پوزیشنز تھیں وہ پبلک اسکول کے بچوں کی تھیں. اب یہ لو فی پرائیویٹ اسکولز کی میں ان کے ساتھ کمپیئر کر رہا ہوں، ہائی فی یا الیٹ پرائیویٹ اسکولوں کے ساتھ نہیں کمپیئر کر رہا. اس لیول پر 9 میں سے جو 6 ٹاپ پوزیشنز تھیں پنجاب کے اندر، وہ پبلک اسکول کے بچوں کی تھی، جس پر ٹیچرز بہت زیادہ شور بھی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکولوں کی کارکردگی دیکھیں، تو آپ کاہے کو آؤٹ سورس کر رہے ہیں یا پرائیویٹائز کر رہے ہیں. یہ اس وقت تک ہمارا جو تعلیم کو ایک طریقہ کار یا ایک ذریعہ سمجھا جاتا ہے جو کہ مارجنلائز بچوں کو اپنی سوشو اکنامک شکل سے لبریٹ کرتا ہے، وہ ایجوکیشن ہے. ایجوکیشن یا تعلیم کے ذریعے ہی بچے لبریٹ ہوتے ہیں، ایمانسیپیٹ ہوتے ہیں، امپاور ہوتے ہیں، کمپیٹ کرتے ہیں اور اپنی سوشل کلاس تبدیل کرتے ہیں، جسے سوشل موبیلٹی کہتے ہیں. اٹس اونلی ایجوکیشن دیٹ از اے ویکل فار سوشو اکنامک موبیلٹی. وداؤٹ اے کوالٹی ایجوکیشن اور گڈ ایجوکیشن، ابھی ہم لبرلائز کر رہے ہیں، تو لبرلائزیشن میں اگر ان کی کلاس شفٹ نہیں ہوئی اور سوشو اکنامک موبیلٹی نہیں ہوئی تو یور ایجوکیشن از ہیلپ لیس. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو اور دا پیپل اور دا چلڈرن اور دیٹ پرٹیکولر کلاس. اچھا، اب تنخواہوں کی بات کرتے ہیں. اب ایک تو پیف اور پیما کے جو تنخواہیں ہیں ٹیچرز کی، وہ میں بہت زیادہ بھی اگر کہوں کو 30,000 سے اوپر نہیں ہے، جبکہ پبلک اسکول کے اساتذہ کی اور جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز ہیں ان کی بھی 50 سے 80,000 تک تنخواہ ہے. اور پرائیویٹ اسکولوں میں اگر ہم الیٹ اسکولوں کا بھی ذکر کریں تو میکسیمم جو سینئر ٹیچرز ہیں ان کی تنخواہ جو ہے وہ 80,000 ہوتی، اور آغاز وہ کرتے ہیں 15-16,000 تک. بہت اچھی تنخواہ وہ بھی اسلام آباد میں اگر کوئی مڈ لیول کا اسکول دے دے تو وہ 30,000 دے دیتا ہے، اس سے اوپر تو نہیں ہے.
ونس اگین آئی ول سے اٹس دا میٹر آف کلاس. یہ اسکول یا اسکول کا لیول یا ٹیچنگ ایڈ، ہیلپنگ ایڈ، کلاس اور اس کے انوائرمنٹ جو ہے، ورنہ اگر ٹیچرس کی سیلری وہی ہے اور بچے انہی کلاسز سے آ رہے ہیں تو کوئی بڑی تبدیلی نہیں آنے والی، اور نہ ہی اس سے ہمارا ملک جو ہے وہ ٹیکنالوجیکلی یا اکنامیکلی ترقی کرنے لگا ہے. اب جو اصل موٹیو ہمیں نظر آتا ہے یا اس کے پیچھے جو محرک نظر آتا ہے وہ ہے بجٹ کا، جو ہم نے سب سے پہلے ذکر کیا تھا. اب جو وزیر تعلیم موصوف ہیں رانا سکندر حیات صاحب، ان کی اپنی زبانی کہ وہ جو ہیں وہ کوئی 400 ارب روپیہ جو ہے وہ 1 کروڑ بچوں کی تعلیم کے لیے خرچ کرتی ہے حکومت تعلیم. 400 ارب روپے حکومت پنجاب ہر سال خرچ کرتی ہے 1 کروڑ بچوں کی تعلیم کے لیے. لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس میں اگر ہم پرائیویٹائز کر دیں یا آؤٹ سورس کر دیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل اختیار کریں تو صرف 40 ارب روپے میں ہم 35,000 بچوں کو، یعنی اگر ہم ملٹیپلائی کریں تو یہ 10 گنا زیادہ نیچے ان کے اخراجات ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں یہ لاگت بچانے کا یا کاسٹ کٹنگ معیار نظر آتا ہے، اس کے پیچھے وہ خلوص نظر نہیں آتا جو کہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس سے شرح تعلیم یا کوالٹی آف ایجوکیشن بہتر ہو جائے گی. ہاں یہ ضرور ہے، جسے پیف اور پیما یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بچے کی تعلیم اس کی دہلیز تک، بالکل میں اس کو رول آؤٹ نہیں کر رہا. یہ درست ہے کہ دور دراز جہاں پر کوئی اسکول یا اسکول انفراسٹرکچر نہیں ہے جو کہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کو بنانے کی ضرورت ہے، وہاں اگر کوئی لڑکا لڑکی ایم ایس سی ہے یا 1 یا 2 میاں بیوی ہیں یا کوئی ریٹائرڈ ٹیچرز ہیں، ہاں یہ ہے کہ وہاں پر کچھ بچے اسکولوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیونکہ ان کا موٹیو 500 یا 700 یا 900 یا 1500 روپے ماہانہ اگر ان کو ملتا ہے تو اس سے ایک طرح سے ان کا روزگار بنتا ہے، لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نکلنے والا نہیں ہے. اب اس میں گرینڈ ٹیچر الائنس یا پنجاب ٹیچرز ایجوکیشن یونین نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا ہے. کچھ باتیں ان کی درست ہیں، کچھ باتیں درست نہیں ہیں. یہ تشویش اپنی جگہ درست نظر آتی ہے کہ فی الحال تو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان اسکولوں کو پرائیویٹ مینجمنٹ کے سپرد کر دیا جائے، جس سے ان کی تنخواہیں بھی کم ہو جائے گی، لیکن مینجمنٹ کا کنٹرول بڑھ جائے گا اور ان کو ایک طرح سے گولڈن ہینڈ شیک دے کر یا انہیں کسی اور ارینجمنٹ کے تحت دے کر ان کی تنخواہیں اور اس کے ساتھ جو بینیفٹس ہیں وہ ان کے کم ہو سکتے ہیں. یہ ان کے خدشات ہیں. لیکن بہت سی جگہوں پر یہ درست ہے کہ اساتذہ سے معذرت کے ساتھ جو پبلک اسکول کے اساتذہ ہیں وہ اسکولوں میں نہیں جاتے، وہ اپنے بہانے چلاتے ہیں، طویلے چلاتے ہیں، وہ میڈیکل سٹور ہے، وہ کریانہ مرچنٹ کی دکان ہے، وہ کوئی دوسری نوکری کرتے ہیں، ٹیوشن پڑھاتے ہیں، آئی ٹی کا کاروبار کرتے ہیں. تو اس سے یہ درست بات ہے. اس میں چلیں سب نہیں تو ایک بڑی تعداد میں یہ سندھ میں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں یہ صورتحال ہے اور درست ہے، جس میں عوضی استاد مقرر کرتے ہیں. بلوچستان میں تو یہ باقاعدہ سسٹمیٹک ہے اور ٹرم یوز ہوتی ہے عوضی استاد. 80,000 اس کی تنخواہ ہے. تو انصر صاحب اگر وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلو 15,000 تم رکھ لو تو باقی جو ہے وہ 65,000 مجھے دے دو. ہاں وہ اسے عوضی استاد کہتے ہیں اور یہ ایک سسٹم بنا ہوا ہے چمن میں اور قلعہ عبداللہ، قلعہ سیف اللہ، سبی، ایون پنجاب میں بھی بعض جگہوں پر ہے. وہ تو میں خود براہ راست جانتا ہوں اور بہت سارے اسکول اس وقت میرے ذہن میں گھوم رہے ہیں. جب بالکل ہے اس صورت حال. میں ختم کرنے لگا ہوں اپنی بات کو جلدی. ہاں یہ ہے کہ اسکولوں کی اس میں یونیفارم اور کتابیں بہرحال مفت بڑی حد تک پرووائڈ کی جاتی ہیں، لیکن ان کی کوالٹی بہت کم ہوتی ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ بہت جلدی، کیونکہ پنجاب میں جو پیٹرن یا سٹینڈرڈ یا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے وہ بہت جلدی سندھ اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اس کو اختیار کر لیتے ہیں. حالانکہ سندھ میں یہ تجربہ کسی حد تک ناکام ہو چکا ہے، لیکن پیف اور پیما کے ماڈل اور پیف اور پیما کے اسکول سندھ میں بھی موجود ہیں. مجھے تعداد اس کی یاد نہیں ہے لیکن یہ سندھ میں بھی کافی حد تک موجود ہیں پیف اور پیما کے اسکولز، اور کوالٹی اور کنسرن جو ہیں بالکل وہی ہیں جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا ہے.
زیادہ سے زیادہ یہ جو بزنس اورینٹڈ انٹیٹیز ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آ جائیں گی اور اس کو ٹیک اوور کر لیں گے، اور یہ مکمل ایک پرائیویٹائز فینومینا بن سکتا ہے، جو ابھی ہمیں ایک جزوی طور پر یہ ایک رجحان نظر آ رہا ہے کہ مکمل پرائیویٹائزیشن نہیں ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے یا آؤٹ سورسنگ ہے یا پھر پارشل پرائیویٹائزیشن ہے، لیکن اس کے خدشات کافی موجود ہیں۔ بہت سی جگہوں پر بہت سے اسکولز گجرانوالہ میں یا کچھ اور شہروں میں ایسے بھی ہیں جہاں پر کمیونٹی نے زمین دی تھی، کمیونٹی نے میٹیریل دیا تھا، کمیونٹی نے اسکول بنایا تھا۔ اگر گورنمنٹ جب پیف اور پیما کو وہ اسکول دیے تو کمیونٹی کھڑی ہوگی، انہوں نے کہا نہیں دیں گے، ہمارا پیسہ لگا ہوا ہے، ہماری محنت لگی ہوئی، ہمارا میٹیریل لگا ہو جائے، وہ انہوں نے ٹیک اوور نہیں کرنے دیا۔ تو اس قسم کے مسائل بھی ہمارے سامنے آئے ہیں، اور پیما نے کوئی 2023 میں 533 اسکولوں کی رجسٹریشن کینسل کی تھی، جب انہوں نے جا کر دیکھا یا اسکول ہے نہیں، یا بچے نہیں آ رہے، یا وہی گھوس انرولمنٹ پیما اسکولز میں بھی موجود ہے۔ یہ ان کے اپنے اعداد و شمار پیما کے میں بتا رہا ہوں کہ 2023 میں انہوں نے 533 اسکولوں کی رجسٹریشن کینسل کی تھی۔ 533 کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہے کہ وہ چل ہی نہیں رہے، وہ ایک بزنس ماڈل ہے۔ تو یہ واقعی پریشان کن صورتحال ہے۔ اور ایسا بھی ہے کہ ان کے اپنے پرائیویٹ اسکول ہیں، بعض اساتذہ موجود ہیں، اس کے باوجود انہوں نے اسکولوں کو لیا ہوا ہے، اور وہ یہ 2 سے 3، 5، 9، 15، 20، 25، 30 اسکولوں نے بھی ایک گروپ یا 2 ٹیچرز یا کسی ایک ادارے نے لیا ہوا ہے۔ میں یہ بھی مانتا ہوں اس میں بہت اچھے ادارے بھی ہیں، ادارہ تعلیم و آگہی ہے، سٹیزن اسکول ہے، دا سٹیزن فاؤنڈیشن کے اسکول ہیں، PRSP کے پاس بھی کچھ اسکول ہیں، مسلم ہینڈز کے پاس بھی کچھ اسکولز ہیں۔ اس میں کچھ بہتر ادارے، خاص طور پر دا سٹیزنز فاؤنڈیشن جو ہے بہت اچھا، کامیاب اور مستحکم ماڈل انہوں نے پیش کیے ہیں، ان کے پاس بھی کچھ اسکولز ہیں، لیکن سب کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ سارے کے سارے جو آؤٹ سورس یا پرائیویٹائز ماڈلز ہیں وہ بہت کامیابی سے چل رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں۔ جو ایک رجحان ہے وہ ہمیں یہ لبرلائزیشن یا پرائیویٹائزیشن کا جو رجحان ہے، پوری دنیا میں ایک بات طے ہے کہ جو اسٹریٹجک ریسورسز یا فیسلٹیز ہیں اس میں ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، سیوریج سینیٹیشن ہے، واٹر ہے، اور ایجوکیشن ان پرٹیکولر، اس کو جب بھی آپ پرائیویٹائز کریں گے تو رفتہ رفتہ وہ ایک بزنس ماڈل ہی بن کر رہ جائے گا۔ اس میں جو پبلک بینیفٹس ہیں یا جو پرپز ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن کا، وہ سرو نہیں ہوتا، بلکہ بزنس پرپز زیادہ سرو ہوتا ہے۔ اور وہی صورتحال اس وقت ہمیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہو، وہ آؤٹ سورسنگ ہو، کمپلیٹ پرائیویٹائزیشن ہو، پیف اور پیما کے ذریعے نظر آتی ہے، اور جس کے کوئی مستقبل جو ہے وہ بہت زیادہ حوصلہ افزا نہیں ہے۔ شکریہ، میں اپنی بات یہاں پر ختم کروں گا۔ سر، آپ کی بات بڑے توجہ سے میں نے سنی، اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو آپ نے اس پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ یہ جو پرائیویٹائزیشن ہے یا آؤٹ سورسنگ ہے، یہ ہیلپ کرے گی یا نہیں کرے گی ہمارے تعلیمی نظام کو، اس میں اسٹریٹجیز ہر حکومت چینج کرتی ہے، جیسے آپ نے ذکر کیا۔ اس میں سب سے بینگ ٹیچر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اصل جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے آفٹر کمپلیشن آف جو بیسک ایجوکیشن ہے، وہ اس کا لیول جو ہے وہ کوئی بھی حکومت نہیں دیکھتی۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت ساری ایمرجنسیز کے ساتھ ساتھ ایجوکیشنل ایمرجنسی نافذ کرنا بھی پہلی پرائورٹی ہونی چاہیے، اور ایک ایسا سسٹم ہونا چاہیے کہ چاہے حکومتیں رہیں نہ رہیں، کوئی بھی عسکری حکومت ہو یا سیاسی حکومتیں ہوں، اس میں نظام تعلیم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، کیونکہ وہ آپ کی جو ہے وہ نیشنل سطح پہ جو ہے وہ اس سے ایک سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اس طرف توجہ نہیں ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے کریکولم ہے وہ سرونگ نہیں ہے ہمارے اگر ملک میں اعداد و شمار جہاں ہم دوسرے دیکھتے ہیں کہ بچے اسکولوں سے باہر تو ہیں، لیکن اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا معاشی نظام ہے، اور اس میں جو ہے کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ ابھی میں پچھلے دنوں ایک رپورٹ پڑھی تھی کہ پاکستان میں جو بھکاری حضرات ہیں وہ ان کی جو ایئرلی جو اینول ان کا جو انکم ہے وہ 42 بلین ڈالرز ہے، اور جو پاکستان کی جی ڈی پی سے 12% زیادہ ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک طرف وہ نظام منظم طریقے سے چل رہا ہے اور اس میں ایک ارننگ کا
پرسپیکٹیو ہے اور وہ بہت سارے جو ہے نا معاملات کو ہینڈل کر رہا ہے. وہاں ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ بری طرح سے فیل ہے. ایون جو لوگ ہائر ایجوکیشن بھی حاصل کرتے ہیں وہ بھی وہاں سے مدرسوں سے ہوں یا چاہے یونیورسٹی سے ہوں, فارغ التحصیل ہونے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ انسان جس نے ملین آف روپیز جو ہے وہ اپنی تعلیم, اعلیٰ تعلیم تک بھی لگائے ہیں, چاہے وہ حکومت کے سورس سے لگائے ہیں چاہے پرائیویٹائزیشن سے لگائے ہیں, وہ اینڈ میں 15-20 ہزار روپے سے اپنی زندگی کا آغاز یعنی معاشی زندگی کا آغاز کرتا ہے. تو یہاں پہ نہ صرف یہ کہ یہ جو بھی اگر اسٹریٹجیز ہم چینج کرتے رہیں اس سے جو آؤٹ کم ہے وہ چینج نہیں ہو رہا. چاہے آپ وہ پیف کو دیں, پیما کو دیں, کوئی اور ادارے لے آئیں, ان کو اس کے رد و بدل سے میرے نہیں خیال کہ ایجوکیشن کا جو لیول ہے اس میں کسی قسم کی ہیلپ ہوگی. تو اس وقت جو میرا سجیشن یہ ہے کہ ہمیں حکومت کو, کوئی بھی حکومتیں ہوں, ہمیں نیشنل جو ہے نا ایجوکیشنل ایمرجنسی جو ہے وہ نافذ کرنے کی ضرورت ہے, جس میں پروڈکٹیوٹی جو ہے نا ایجوکیشن کی آفٹر کمپلیشن آف جو بھی لیول ہے ایجوکیشن کا, وہ اس میں دیکھیں کہ جو بھی کلاس ہے اس کو وہ ہیلپ کیسے کر رہی ہے. سو یہ میں ایک سجیشن دینا چاہوں گی. بالکل درست بات ہے. یہ کہتے رہے ہیں, پچھلی حکومت نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے ایجوکیشن ایمرجنسی نافذ کی ہوئی ہے. ایجوکیشن ایمرجنسی کا مقصد یہ اصل مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم 6% بجٹ کر دیں, ہم تمام انفراسٹرکچر بہتر کریں, ہم اسکولوں کو مرج ضرور کریں. میں اس کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہوں, کیونکہ شاید آپ کی دلچسپی کے لیے یہ بات ہو کہ چین کی آبادی کوئی 1.5 ارب کے قریب ہے اور اس میں کوئی 2.5 لاکھ کے قریب اسکول ہیں. ہندوستان کی آبادی کوئی 1.25 ارب کے قریب ہے, اس میں 15 لاکھ اسکول ہیں. مرجر کوئی اتنا برا آئیڈیا نہیں ہے, لیکن اگر سسٹمیٹک ہو. اور دوسری بات جو ہے وہ بالکل درست ہے, اصل فیکٹر جو ہے وہ بجٹ کا ہے, اور جب تک ہم بجٹ مختص نہیں کرتے اور تعلیمی ترقیاتی بجٹ مختص نہیں کرتے اس وقت تک کوئی صورتحال بدلنے والی نہیں ہے. وہ نہیں نکلا. جی 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 انصر صاحب. اچھا, ایجوکیشن چونکہ ذرا لائف بلڈ اور ایک آنکھ کی حیثیت رکھتی ہے جو آپ کو آگے فیوچر وغیرہ دکھاتی ہے, لیکن جب ہم پاکستان کے کانٹیکس میں اس کو دیکھتے ہیں تو او اے لیول ہی ایک سٹینڈرڈ ہے, اور ان کو بھی عمران خان صاحب کے وقتوں میں قومی ادارے میں لانے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ ہمارے اسٹوڈنٹ تو سارے باہر چلے جاتے ہیں, تو آپ ہم پر امپوز کرنے کی نہ کوشش کریں. پھر جب بات آ جاتی ہے بورڈز کی تو یہ پھر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس پر اس کا کافی سارا جو ہے وہ انحصار ہو جاتا ہے. تو تجویز میں یہ دینا چاہوں گا کہ ایک جو سٹینڈرڈ سلیبس ہے وہ بنا دیا جائے, اور صوبوں کی جو ذاتی خود مختاری ہے کہ جی وہ تو کہہ رہے ہیں جی سندھی زبان میں ہو, پنجابی کہہ رہے ہیں جی پنجابی میں ہو, زیادہ یہی مطلب ہے کہ کے پی کے اس لینگویج میں لانا چاہ رہے ہیں. تو اگر ایک کوالٹی سلیبس بنایا جائے, ایک سٹینڈرڈ جیسے نیشنل کریکولم ہی کی حیثیت اور اہمیت دی جائے, وہ اکراس بورڈ چلایا جائے, مدرسوں کو بھی کہا جائے کہ آپ نے سمجھ گیا ہوں, میرا خیال ہے ایک سیکنڈ اسی کو پڑھانا ہے, اور پرائیویٹ اور گورنمنٹ کو بھی. لیکن جو اپوائنٹمنٹس ہے یعنی کہ فار ایگزامپل گورنمنٹ والے پرائیویٹائز کیا جا رہے ہیں, تو یہ ایک پریشانی تو بڑھ جاتی ہے, ڈاؤن سائزنگ ہوگی, ہمیں کٹ ٹو سائز کر دیا جائے گا, یا اور بہت سے المیے. تو سلیبس اگر کراس پاکستان ایک بن جاتا ہے اسٹینڈرڈ سلیبس, جس سے جابس کریٹ ہوں, انڈسٹری بھی آگے لگائیں, کوئی فیوچر سیو کرنے کا بھی جو ہے وہ سوچیں. لیکن مین یہ ہے کہ جو پرائیویٹ اور گورنمنٹ کے دونوں کے جو ٹیچرز ہیں وہ اسٹیٹ پاکٹ سے جو ہے وہ ان کی پیمنٹ ہو, تب ہاں میں اس پر وضاحت کرنا چاہوں گا. دراصل آپ کے 2 سوال ہیں, دونوں کے دونوں اہم ہیں. پہلا تو ہے جو آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی دور حکومت میں سنگل نیشنل کریکولم کی کوشش کی گئی تھی. یکساں نظام تعلیم یا واحد نصاب تعلیم, ذرا غور سے سننے کی بات ہے. نہ یہ یکساں نظام تعلیم تھا, نہ یہ واحد نصاب تعلیم تھا. یہ سسٹم وہی کا وہی تھا. اس میں پرائیویٹ اسکول اسی طرح تھے, اس میں جو اور کیٹیگریز کے اسکول اسی طرح تھے. برق گرتی ہے تو بیچارے پبلک اسکولوں پر. صرف پبلک اسکولوں کو مجبور کیا گیا کہ وہ ایک خاص قسم کا سلیبس اختیار کریں, اور اس میں جو اضافی چیزیں تھیں, ہم نے کافی تفصیل سے, ہم نے اور ہمارے دوستوں نے اس پر کام کیا تھا, اس میں صرف اسلامیات کی تعلیم بڑھا دی گئی تھی, 5ویں تک ناظرہ قرآن تعلیم, اور 6ٹھی سے 10ویں تک
با ترجمہ ناظرہ قرآن تعلیم، اور 12ویں یا اس سے آگے اگر کوئی بچہ لیٹ سے حفظ کرنا چاہے تو یہ ایک اضافہ تھا، اور اس کے بعد انگریزی اور اردو جو سماجی علوم ہیں یا واقفیت عامہ ہے، اس میں کچھ نظریہ پاکستان یا نظریاتی تعلیم جسے کہیں، اور اس میں بھی اسلامیات کے بہت سارے مضامین شامل تھے۔ تو نہ ہی یہ یکساں نظام تعلیم تھا، نہ ہی یہ واحد نصاب تعلیم تھا، صرف اسلامیات، اردو اور انگریزی جو سماجی علوم کے تھے اس میں کچھ مضامین، اور اس پر اصرار کیا گیا تھا کہ یہ آپ اسے شامل کریں، جو بعض پرائیویٹ اسکولوں نے اختیار کیا، اور اس کے بعد بھی بعد میں پرائیویٹ اسکولوں نے اس کو ترک کر دیا۔ نہ ہی مدرسے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے، اور نہ ہی ملٹیپل اور کیٹیگریز کے اسکول۔ یہ عام آدمی کے اندر ایک غلط فہمی پھیلائی گئی کہ یکساں نظام تعلیم یا واحد نصاب تعلیم متعارف کروایا جا رہا ہے۔ میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اب پی ٹی آئی کی حکومت باقی نہیں ہے، بلکہ ہم نے اس پر تفصیل سے ہم نے اور ہمارے ساتھیوں نے کام کیا تھا۔ یہ دونوں کی دونوں چیزیں نہیں تھی، یہ ایک سیاسی نعرہ، غلط بیانی اور ووٹ لینے کے لیے ایک حربہ یا طریقہ کار کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں ابھی تفصیل میں نہیں جاتا۔ دوسری بات دلچسپ ہے کہ اے اور او لیول کے اسکول جو ہیں، یا ہمارے ہاں میٹرک اور ایف اے کے باہر چلے جاتے ہیں، اس میں جو سٹینڈرڈ آپ سلیبس کی بات کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ جسٹ ون سیکنڈ، دیر از اے ڈفرنس بٹوین اسٹینڈرڈ کریکولم اینڈ اسٹینڈرڈ سلیبس۔ اسٹینڈرڈ کریکولم جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہوتی ہے۔ ہاں ایک سیکنڈ، اسٹینڈرڈ کریکولم پر شاید بہت زیادہ ریزرویشن نہ ہو، اس میں ایس ایل اوز ہوتے ہیں، اس میں آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، آؤٹ کمز ہوتے ہیں، اس کا کنٹینٹ ہوتا ہے، کنٹینٹ کی ایک پوری لسٹ ہوتی ہے۔ اسٹینڈرڈ کریکولم پر شاید اعتراض نہیں ہے، بڑی حد تک ترقی یافتہ ممالک میں بھی اسٹینڈرڈ کریکولم ضرور ہوتا ہے، لیکن ماہرین اس بات پر قطعاً اتفاق نہیں کرتے کہ اسٹینڈرڈ سلیبس موجود ہونا چاہیے۔ سلیبس must be a liberty of multiple groups and categories of schooling, so long as they follow particular SLOs. Objectives کیا ہیں، آؤٹ کمز کیا ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ پبلک سکولز ہوں یا پرائیویٹ سکولز ہوں۔ آئیڈیلی تو آپ کے ہاں زیادہ تر پبلک سکولز ہی ہونے چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی یہ فریڈم ہونی چاہیے کہ جو ملٹیپل پبلشرز ہیں یا ایکسپرٹس ہیں، وہ اپنے ملٹیپل سیلیبس انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں۔ یعنی بڑی حد تک سلیبس جو اب تک آپ کا بیکن ہاؤس سٹی اسکول، لاہور گرامر اسکول پڑھاتے ہیں، سلیبس یعنی کریکولم وہی ہے، وہ اس سے ہٹ کر نہیں پڑھا رہے، وہی آپ کو نظریہ پاکستان بھی پڑھائیں گے، پاکستان کی تاریخ بھی پڑھائیں گے، اسلامیات بھی پڑھائیں گے، اردو انگریزی میں آپ کے جو شاعر ہیں، ادیب ہیں، فلسفی ہیں، دانشور ہیں، انہوں کو ہی پڑھائیں گے۔ سائنس میں کیا تبدیلی کر لیں گے ماں سوائے ٹیچنگ میتھڈ کے؟ فزکس ہے، کیمسٹری ہے، بایولوجی ہے، میتھمیٹکس ہے، ماں سوائے اٹ ویئر اے ٹیچر میکس اے ڈفرینس، ناٹ دا کنٹینٹ میکس اے ڈفرینس، مور اور لیس اٹس دا سیم۔ تو کریکولم سٹینڈرڈ ہو سکتا ہے شاید، لیکن ماہرین اس پر سلیبس ایک رکھنے پر قطعاً اتفاق نہیں کرتے۔ یہی تو ہمارے یہاں سب سے بڑا مغالطہ ہے۔ ہاں، میں یہ نہیں کہتا نالائق ہیں، مطلب بہت جنرلائزیشن ہو جائے گی، لیکن اس میں فرق ہونا چاہیے۔ جہاں ہمارے یہاں مختلف پبلشر، کیمبرج کے، آکسفورڈ کے، اور کچھ اور پبلشرز بھی یہاں پر موجود ہیں، بڑے وہی نصاب ہے، اردو، انگریزی، واقفیت عامہ اور سماجی علوم، ان کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آکسفورڈ اور کیمبرج کے، اور جو ہمارے ہاں ماڈل ٹیکسٹ بکس جو پنجاب نے شائع کی ہیں، زمین آسمان کا فرق ہے۔ کریکولم از دا سیم، سلیبس از ڈفرینٹ، دیر از اے ڈفرینس آف کوالٹی اینڈ کنٹینٹ۔ انہوں نے اگر کوئی نظم مثال کے طور پر فہمیدہ ریاض کی چوز کی ہے، تو جو پبلک سکول میں انہوں نے کہا جی زید، عمر، بکر کوئی بھی نظم لکھ دے، 5 بندے ہیں ان کے بورڈ کے اندر، ان 5 کو کوئی بھی نہیں جانتا، میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ نظم بھی لکھ رہے ہیں، وہ شاعری بھی کر رہے ہیں، وہ مضامین بھی لکھ رہے ہیں، وہ اس کے اندر تاریخ بھی لکھ رہے ہیں، وہ اسلامیات کے مضامین بھی پڑھا رہے ہیں، وہ اخلاقیات کے اور سماجی مسائل بھی پڑھا رہے ہیں۔ اس سے کوالٹی کم ہوتی ہے، جبکہ جو اور پرائیویٹ اور انڈیپینڈنٹ سسٹمز ہیں، انہوں نے اسی کریکولم کے اندر جو اردو ادب میں
شاہکار ہمارے ہاں تخلیق کار رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو چوز کیا ہے۔ سر آپ کا سوال۔ جی شکریہ جناب، بہت اپنا آئی اوپننگ اور آپ کی سنجیدگی اور جس طرح آپ لگے ہوئے ہیں کمینڈیبل ہے، اللہ تعالیٰ جزا دے آپ کو۔ دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، ایک یہ کہ اتنے زیادہ ایجوکیشن سسٹمز کی موجودگی میں یونٹی آف ون نیشن، ایک قوم، ایک ڈائریکشن، ایک آبجیکٹیو، بھلے وہ ہیلتھ میں ہو، ایجوکیشن میں ہو، وہ ہماری پراسپیرٹی میں ہو، وہ فیوچر کا کوئی خواب کبھی پورا ہو سکتا ہے؟ پہلا سوال۔ دوسرا سوال جناب، جو بیچارے لیس فیورڈ بچے ہیں، اتنے بے شمار کروڑوں کے حساب سے، یہ آگے سے بہت اچھی تجویز تھی کہ ایجوکیشنل ایمرجنسی ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ، ان کو کسی نہ کسی طرح آپ نے بجا فرمایا کہ تعلیم ہی وہ واحد ایک ہی ذریعہ ہے اور کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم اپنے اوپریسڈ کلاس کو کبھی نہ کبھی اس اپریشن سے نکال سکے، جی ویدر اٹ از مافیا، یہ ادھر سندھ بھی ہماری سائڈ ہے، ہماری سائڈ ہے، مزاری لگاری پیر سارے اس میں شامل ہیں، تو ایجوکیشن ہی وہ سیڑھی ہے۔ لیکن وہ جو 2.5 کروڑ، اور آپ کے اسٹیٹسٹکس سے دل اور پریشان ہو گیا ہے کہ وہ تعداد 21 سے لے کے 22، 23، 24، 25 میں وہ تعداد بڑھ رہی ہے، وی آر اباؤٹ لائک 2.5 کروڑ سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ تو ان بیچارے خلق خدا کا جو خاک نشین ہے، جو کل کو یہ بچے آج گلیوں میں جو رل رہے ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ کوئی اینی باڈی اینی ویئر تھنکنگ سیریسلی کہ ان کو کیسے ہم ایجوکیٹ کریں، بھلے وہ اخبار پڑھنے کے قابل ہو جائیں، تھوڑی سی بینائی تو آئے، تھوڑی سی روشنی تو ان کی آنکھوں کو عطا ہو، تو کوئی اس طرح کی اسکیم ہے کہیں؟ آپ کا چونکہ سبجیکٹ ہے تو کائنڈلی انلائٹن اس آن اس۔ بہت شکریہ آپ کا۔ سر آپ کا سوال بہت ہی اہم ہے، اور ذرا درد مندانہ قلب و دماغ سے میرا جواب سنیے گا۔ دیکھیے، جو ون نیشن کا معاملہ ہے نا، یہ قومی ریاستوں کی تشکیل سے پوسٹ کالونیل دور میں شروع ہوا۔ ون نیشن یا ون کنٹری ہونے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان ایک وفاق ہے، اور دنیا میں لیٹ سے کینیڈا بھی ایک وفاق ہے، اور امریکہ بھی ایک وفاق ہے، کسی حد تک یونائٹڈ کنگڈم بھی ایک حد تک وفاق ہی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ وفاق میں اور ایک قوم ہونے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے۔ لوگ اگر ان کو بنیادی ترقی، بنیادی خوشحالی اور ان کی سماجی کلاس یا طبقے میں فرق آ رہا ہے، اور ان کو بنیادی ضروریات سہولیات میسر ہیں، تو لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اوپر سے ٹھونسنے سے، کوٹ کوٹ کر نظر تعلیم بھرنے سے، یا اسلامی قوم سازی یا کوئی تاریخی بنیاد پر قوم سازی یا کسی نظریے کی بنیاد پر قوم سازی دنیا کے ملکوں میں کامیاب نہیں ہوئی۔ لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں جب وہ ان کی زندگیوں میں فرق ڈالے۔ اس میں شناخت کا فرق بھی نہیں ہے۔ لوگ، ہمیں اب تسلیم کر لینا چاہیے، ہندوستان نے جیسا کہ 1952 سے تسلیم کر لیا کہ ہم کثیر قومی، کثیر لسانی اور کثیر مذہبی ملک اور قوم ہیں، اور یہ ملک کو جدا یا الگ یا توڑنے کے لیے کارگر نہیں ہوتا، بلکہ یہ جوڑنے کے لیے بھی کام کر سکتا ہے۔ لوگوں کی شناخت کو ختم کرنا، مندمل کرنا، تسلیم نہ کرنا، اس کے لیے اور کوئی ملک بہتر مثال نہیں ہے ماں سوائے پاکستان کے۔ مان لیں کہ یہاں پر سندھی ہیں، سرائکی ہیں، بلوچ ہیں، پختون ہیں، فارسی گان ہیں، گوجر ہیں، اور یہاں پر ہندو ہیں، کرسچن ہیں، کم ہیں لیکن بدھسٹ ہیں، یہاں پر سارے کے سارے یہاں پر وجود رکھتے ہیں۔ سب کو اپنی شناخت عزیز رکھنے کا، اس کو بڑھانے، پھیلانے پھولنے کا، آرٹیکل 22(1) بھی اس کی بات کرتا ہے، اس کا حق حاصل ہے۔ مسئلہ ذریعہ تعلیم نہیں ہے۔ آپ سندھی میں، سرائکی میں، بلوچی میں، پشتو میں کسی میں تعلیم دے دیں، بلکہ معیار تعلیم ہے، ذریعہ تعلیم نہیں ہے۔
معیار تعلیم میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. جو دا سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول ہے جہاں تک میں جانتا ہوں اور میرا خیال ہے میں درست کہہ رہا ہوں, اس میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن تک وہ اردو میں بایولوجی یعنی میں چلیں کہوں حیاتیات, کیمیا, طبیعت, طبی علوم, ریاضی پڑھاتے ہیں. اور ان کا معیار تعلیم یہ جو بچوں کی کارکردگی ہے وہ بیکن ہاؤس, سٹی اسکول, لاہور گرامر اسکول کے برابر ہے. میں یہاں اردو کو اہمیت نہیں دے رہا, میں کہہ رہا ہوں یہ سب کچھ آپ سندھی میں, سرائکی میں, بلوچی میں, پشتو میں, کسی زبان میں پڑھا لیں بشرطے کہ معیار تعلیم آپ کا وہی ہو. ہمارے پاس دوسری مثال بھی موجود ہے, سندھی دوست خفا ہو جائیں گے. سندھ میں گزشتہ 76 سالوں سے سندھی میں تعلیم دی جا رہی ہے. سندھ کا معیار تعلیم پنجاب سے کم ہے اور شاید بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے برابر ہو, اور میرے خیال ہے بعض صورتوں میں خیبر پختونخوا سے بھی کم ہے. وہاں سندھی میں تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن کیونکہ معیار تعلیم وہی ہے, لو معیار تعلیم جسے ہم کہتے ہیں, ذریعہ تعلیم سندھی ہونے کے باوجود بھی فرق نہیں پڑا. حالانکہ لوگ بہت اس پر کہتے ہیں, میں بھی مانتا ہوں. میں نے کہا کہ مادری زبان پر مبنی کثیر لسانی ذریعہ تعلیم پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے بشرطے کہ معیار تعلیم بہتر ہو. وہ کسی زمانے میں نیسلے والے پانی بیچتے تھے, 1 نیشن 1 واٹر. یہ ایک خاص کارپوریٹ مینٹیلٹی یا کارپوریٹ مائنڈ سیٹ یا کارپوریٹ ٹرینڈ ہوتا ہے. ہندوستان میں ہندی بھی ہے, لیکن سب سے بہتر جو معیار تعلیم ہے وہاں پر جو ساؤتھ کے ممالک ہیں وہاں تامل میں, کیرل میں, پوری دنیا میں ان کی کارکردگی بہتر ہے, نہ صرف ہندوستان میں بہتر ہے. وہ تامل میں ذریعہ تعلیم ہے ان کا. اردو اور ہندی تو شمال اور شمال مغربی ہندوستان میں, جس کے خلاف ہندی میں وہ بہت مخالفت چلی آ رہی ہے, وہ نہیں مانتے اس کو, لیکن وہاں پر ماڈل موجود ہے. اور ایک ماڈل میں نے یہاں پر آپ کو دا سٹیزن فاؤنڈیشن اسکول کا پیش کیا, اور ایک ماڈل وہاں کیرالا کا, تامل ناڈو کا پیش کیا ہے, جو کہ اپنی زبان میں پڑھاتے ہیں. تو ہمارا مسئلہ ذریعہ تعلیم یا تعلیمی لسان یا لسانی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا معیار تعلیم ہے, شرح تعلیم ہے, اور اس کے اوپر تعلیم پر لاگت ہے, اور تعلیم کے بارے میں ہمارا رجحان اور نقطہ نظر یا فریم ورک ہے. اس کو ہم بہتر کر لیں تو ہمارا معیار تعلیم بہتر ہوگا. اور جو آخر میں آپ نے بات کی ہے, وہ جو غریب سے غریب تر بچہ ہے اس کے لیے بھی تعلیم ہی واحد ذریعہ اور سیڑھی ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ, دوسری جگہ سے تیسری جگہ جانے میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. وہ ہمارے ہاں جو طبقاتی تفریق ہے یا طبقاتی نظام تعلیم ہے اس کو ختم کرے گا رفتہ رفتہ. ہم بھی اس کے حق میں نہیں ہیں یہاں پر پرائیویٹ اسکول ہونے چاہیے, نہیں ہونے چاہیے. لیکن جب حکومت ریٹریٹ کرتی ہے, ایک خلا چھوڑتی ہے, تو پھر بزنس جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور والدین کا رجحان وہاں بڑھتا چلا جاتا ہے. اور ہم یا ہمارے ساتھی جب بات کرتے ہیں کہ ان کو مادری زبان میں تعلیم دینی چاہیے, تو وہ کہتے ہیں آپ کے بچے کہاں پڑھے ہیں. یہ درست بات ہے کہ ہمارے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھتے ہیں. کوئٹہ میں ایک بار اساتذہ کو ٹریننگ دے رہا تھا, 19 لوگ تھے, اس میں سے 3 جو ہے وہ اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر یا ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر تھے. 19 لوگ, اور اس میں کوئی 16 کے قریب جو ہیں وہ اساتذہ تھے. میں نے ان سے پوچھا, دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ آپ میں سے کتنے اساتذہ کے بچے, خواتین مرد سب شامل تھے, سرکاری اسکولوں میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں, میرے بچے بھی, میں کہہ رہا ہوں یہاں اعلان, پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. جب تک وہ معیار تعلیم حاصل نہیں ہے لوگ بھیجتے ہیں. ایک استاد نے بھی ہاتھ کھڑا نہیں کیا. سب کے سب تمام سرکاری اساتذہ کے بچے, محدود چند اساتذہ کو چھوڑ کر سب کے سب اساتذہ جو ابھی فائٹ کر رہے ہیں کہ جی یہ مینٹین رکھیں, اس کی کوالٹی اچھی ہے, معیار اچھا ہے, رزلٹ اچھا ہے, کیوں پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اب پرائیویٹ اسکولوں کو دیکھیں, ان کا معیار تعلیم سب سے مراد, چلیں کچھ مارجن رکھ لیں, پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں. جانتے ہیں, اندر ٹھہرے ہوئے ہیں کہ یہ نظام تعلیم اور یہ طریقہ تعلیم بچوں کو کہیں نہیں لے جائے گا, اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوگا. مائک میں آپ کی آواز ہو جائے گی.
آپ اساتذہ کے بارے میں بات کریں، جو اساتذہ کا استحصال ہو رہا ہے، پرائیویٹ ہو چاہے گورنمنٹ ہو، اس کے اوپر بھی ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب آپ فائنینشیل جو فیکٹر ہے وہ چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ شاگرد ہو، اس کی زندگی میں سب سے اہم اس وقت معاملہ ہے. تو جو اساتذہ کی جو ہمارے معاشرے میں اسٹینڈنگ ہے اس کو بہتر بنانے کی بے حد ضرورت ہے، اور ان کا جو معاشی جو فریم ورک ہے وہ بہت ہی کمزور ہے، جس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ محکمہ تعلیم میں بہت زیادہ جو ہے وہ کرپشن بھی پائی جاتی ہے، اور اس میں وہ مجبور بھی ہیں کسی حد تک. تو اس کے بارے میں بھی کوئی سجیشن آپ بتائیں کہ کیا طریقہ کار سے کہ اساتذہ کا چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر ہو، ان کی جو ہے بہبود کے لیے کیا کام کیا جا سکتا ہے، اس پہ کیسے انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اساتذہ کی جو سرکاری اسکول ہیں اس میں تنخواہیں میں نے ذکر بھی کیا 50,000 سے 80,000 تک ہے، سبجیکٹ اسپیشلسٹ ٹیچرز کی اور اچھی ہے، اور جو گزیٹڈ ہمارے آفیسر ہیں 17واں اسکیل سوائے پی سی ایس یا سی ایس ایس کے کچھ لوگوں کو چھوڑ کر ان کے پرکس اینڈ پریویلیجز ملا کر کوئی 1,20,000 تک ان کی تنخواہ چلی جاتی ہے. اساتذہ کی تنخواہیں اس قدر کم نہیں ہے، جو کم ہے بچوں پر انویسٹمنٹ کم ہے. یعنی اگر ٹوائلٹ نہیں ہے، کلاس رومز نہیں ہیں، اور وہاں پر ٹیچنگ ایڈز نہیں ہیں، ماڈرن فیسلٹیز نہیں ہے، تو اور جو ٹریننگز ہیں وہ فشی ایسے آئی واش ہوتی ہیں، تو وہ فرق ہے. ورنہ بعض پرائیویٹ اسکولوں میں یا تو وہ وہی تنخواہ لے رہے ہیں اساتذہ یا اس سے کم تنخواہ لے رہے ہیں، لیکن کیونکہ مینجمنٹ اور کنٹرول، الاؤ می ٹو یوز دس ورڈ، یا مانیٹرنگ وہاں پر بہتر ہے تو اس کے نتائج بہتر آتے ہیں. تنخواہیں اتنی کم نہیں ہیں، اساتذہ سے کہیں زیادہ بچوں اور اسکولوں پر اور تعلیمی بجٹ پر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. سر بات اسکولوں کی ہو رہی ہے، تھوڑی سی آپ یونیورسٹیز کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں یونیورسٹیز جو ہیں وہ ان کی آؤٹ پٹ، ان کے جو اسٹوڈنٹس جو گریجویٹس آ رہے ہیں کوئی پرفارمنس نہیں ہے. مطلب پولیٹیکل سائنس بھی پڑھ رہے ہیں، سی ایس ایس بھی کر رہے ہیں، کوئی پولیٹیکل لیڈرز پھر بھی ہم پروڈیوس نہیں کرتے ہیں، کوئی گورننس کا نظام کوئی صحیح نہیں کرنا آتا. پھر اگر انجینئرنگ اسٹوڈنٹس آ رہے ہیں تو انڈسٹریل گروتھ نہیں، اور اگر سائنس میں اسٹوڈنٹس صحیح پرویل کر رہے ہوتے تو کچھ سائنٹیفک ٹیکنالوجی کچھ ہمارے ملک میں پروگرس ہوتی. تو یہ یونیورسٹیز جو یہ ٹاپ 3-4 یونیورسٹیز ہے پاکستان میں، یہ کچھ بھی مطلب، اور یہ جو باہر بھیج دیتی ہیں وہاں پہ یہ سیکنڈ کلاس سٹیزن ہوتے ہیں، اور پھر اگر کچھ اور نہیں ہوتا تو ادھر ہی یونیورسٹی میں ان کو اسسٹنٹ ٹیچر اور پھر ٹیچر اور لیکچرر اور پھر کسی اسکول میں کروا دیتے ہیں. تو یہ یونیورسٹیز مطلب 30 لاکھ روپیہ لے رہے ہیں یہ ایک ایم بی اے کا، اور مے بی مور. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یونیورسٹیز تو وہ ایک فیکٹریز ہیں جس سے کچھ پروڈکٹ نکل رہی ہے، بس وہ ایک وہ اسٹینڈرڈ پروڈکٹ ہے. پاکستان میں کوئی چینجز ان یونیورسٹیز کی وجہ سے نہیں آ. جی بہت شکریہ. ہائر ایجوکیشن میرا موضوع یا میری سوجھ بوجھ کا چلے مہارت تو بہت بڑا لفظ ہوگا، وہ نہیں ہے، اور اس میں بھی ہم نے توجہ نہیں دی. لیکن مجموعی طور پر جنرلی ہمیں پتہ ہے کہ 7.5 سے 8 لاکھ بچے سالانہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. برین ڈرین بہت زیادہ ہے. آبجیکٹیو ایجوکیشن وہاں پر نہیں ہے. جو فاؤنڈیشن ان کی اچھی نہیں ہوتی، اس فاؤنڈیشن کے بعد اس کے اوپر جو آپ بلڈنگ کھڑی کرتے ہیں وہ زیادہ بہتر نہیں ہوتی. ایک سسٹم نسبتاً بہتر ہے کہ بی اے بی ایس سی کی جگہ بی ایس متعارف کروایا گیا، جس میں 4 سال بچے ایف ایس سی کے بعد ایک خاص سبجیکٹ میں لگاتے ہیں، 2 سال اور لگا کر وہ ایم فل کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. وہاں تھوڑی سی بہتری ضرور آئی ہے، لیکن مجموعی طور پر کوئی 200 یونیورسٹیز میں سے کوئی ایک آدھ یونیورسٹی ایسی ہے جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ میں آتی ہے. مگر اس پر مجھے بہت زیادہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ ہم ذرا ہائر ایجوکیشن پر کم توجہ دیتے ہیں. ہمارا خیال ہے پبلک ایجوکیشن وہ فاؤنڈیشن ہے، اور وہاں سے بچے آتے ہیں، ان کے کانسیپٹ اور انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو تو آگے بہتری کی بنیاد ڈالی جا سکتی ہے. شکریہ، میرا خیال ہے. خدا حافظ.